كثيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، آیت نمبر 8 سے سورہ البقرہ آیت نمبر 8. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن یقول، جو کہتے ہیں، آمنا، ایمان لائے ہم، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، بالیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، وما ہم بمؤمنین، اور نہیں ہے وہ ایمان لانے والے. تو اب تھوڑا سا پیچھے سے ہم بات کو سمجھیں گے. سورۃ الفاتحہ سے میں لوں گی کہ وہاں بھی 3 قسم کے لوگوں کا ذکر آپ نے پڑھا تھا. انعمت علیہم، سورۃ فاتحہ میں آپ نے پڑھا کہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن پہ انعام ہوا. سورہ البقرہ کے شروع میں ان کی تفصیلات آپ کو بتا دی گئی کہ وہ کون ہیں جن کے لیے قرآن ہدایت بن جاتا ہے. متقین، ہدی للمتقین، ان کی خوبیاں بھی بتا دی گئی جو ہم نے کل ڈسکس کی. 5 پراپرٹیز کہ انعمت علیہم والے کون ہیں، جن کے پاس انعام یافتہ لوگ کون ہیں اللہ تعالیٰ کے، جن کے پاس علم آیا تو اس کو انہوں نے اس کے اوپر فوراً عمل کر لیا. جیسے مثال کے طور پر صحابہ کرام اجمعین، جیسے ہی ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پیش کیا تو وہ اس پر ایمان لے آئے. اور پھر ہر دور کے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جن کے سامنے جب بھی حق آئے، قرآن آئے، تو وہ اس کے اوپر فوراً اس کے اوپر یقین کریں اور اس کے اوپر عمل کر لیں. تو ایسے لوگ پھر ہر دور میں ہو سکتے ہیں. انعمت علیہم، اور جن کے لیے قرآن ہدی للمتقین ہوتا ہے. جو بھی تقوی اختیار کر لے، متقین والی خوبیاں کسی بھی دور میں پیدا کر لے. تو انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ جن کے پاس جیسے ہی علم آئے اس کو عمل میں لے آئیں. دوسرا گروہ سورہ فاتحہ میں بتایا گیا المغضوب علیہم، جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا. یہ کون تھے؟ جن کے پاس علم تھا لیکن اس پر عمل نہیں کیا گیا. اور سورہ البقرہ میں اس کی تفصیلات بتا دی گئی کہ یہ کون لوگ ہیں. ان الذین کفروا، ہاں، علم ہے، وہ جانتے ہیں. کفر کیا ہوتا ہے؟ جان کر بھی چھپا دینا، جان لینا مگر عمل میں نہیں آنا، ضد میں انکار کر دینا. تو ان کے بارے میں ہم نے پچھلی دفعہ دوسرے گروہ کے بارے میں بھی پڑھا. کہاں پڑھا؟ ان الذین کفروا سواء علیہم، برابر ہے ان کے، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے. تو یہ سورہ فاتحہ میں ان کو کیا کہا گیا تھا؟ مغضوب علیہم. یہاں کیا کہا گیا ان کو؟ ان الذین کفروا، کٹر کافر، جنہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ وہ انہوں نے ماننا نہیں ہے. بے شک دل مان لے، جان لیں، لیکن جان کر بھی چھپا دیں گے. کفر ہے اس چیز کا نام. تو اب ان الذین کفروا، وہ چاہے مشرکین مکہ میں سے ہوں یا اہل کتاب میں سے ہوں، دونوں نے انکار کیا تھا نا. اہل کتاب کس کو کہتے ہیں؟ یہود اور نصارہ کو کہتے ہیں، جوز اور کرسچنز کو، جن کے پاس کتاب آئی تھی، تورات اور انجیل. ٹھیک ہے، تو یہ 2 گروہوں کا ذکر ابھی تک آپ نے پڑھا. اب سورۃ الفاتحہ میں ایک تیسری قسم کا بھی ذکر تھا. وہ کون سے تھے؟ الضالین، بھٹکے ہوئے لوگ. نہ علم ہے نہ عمل ہے، اور اگر علم ہے بھی تو اس سے لاپرواہی ہے، عمل کی توفیق نہیں ہے، اور بھٹک رہے ہیں، راستہ کھو رہے ہیں. اور یہاں بھی ایک تیسرے گروہ کا ذکر آنے جا رہا ہے. 2 کے بعد 2 کا ہو چکا اور تیسرے کا ذکر آنے جا رہا ہے. تو آپ اس گروہ کو ریلیٹ کر سکتے ہیں ضالین سے، کیونکہ یہاں بھی جس گروہ کا تیسرے گروہ کا ذکر یہاں سے شروع ہو رہا ہے من الناس، اس کو اینڈ میں اللہ تعالیٰ کہیں گے. آیت نمبر اگر آپ 16 دیکھیں کہ وما کانوا مہتدین، کہ نہیں تھے وہ ہدایت پانے والے. تو جو ہدایت نہ پائے وہ کون ہوتا ہے؟ ضالین ہوتا ہے. تو یہ تیسرا گروہ بھی اس سے ریلیشن میں ہی ہے کہ جن کو ہدایت پانے والے ہے ہی نہیں، وما کانوا مہتدین. تو یہاں سے ایک تیسرے گروہ کا ذکر شروع ہو رہا ہے. پہلا گروہ آپ نے پڑھا خالص مومن، جو جن کی خوبیاں پڑھی. دوسرا گروہ آپ نے پڑھا خالص کافر، کٹر، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم. تیسرا گروہ کیا ہے جس کے بارے میں آپ پڑھنے جا رہے ہیں؟ من الناس من یقول سے جن کا ذکر شروع ہو رہا ہے. یہ ایسا گروہ ہے جو درمیان میں ہے، نہ پکا مومن ہے نہ پکا کافر ہے، درمیان میں ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، ڈل مل ہے، تذبذب میں ہے، کنفیوزڈ ہے. اور سورہ نساء آیت نمبر 143 میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. مذبذبین، تذبذب میں ہیں،
کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. بین ذالکا، دو لوگوں کے درمیان، کافر اور مومن کے درمیان. لا الہ ہؤلاء، نہ ہی ان کے ہیں، ولا الہ ہؤلاء، نہ ہی ان کے ہیں. تو اب اس تیسرے گروہ کے بارے میں پڑھنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا پس منظر بیان کرنا چاہوں گی، کیونکہ یہاں پر منافقین کا ذکر شروع ہونے جا رہا ہے، اور منافقت جو ہے وہ مکہ میں نہیں تھی. منافقت مکہ میں نہیں تھی. منافق کہاں جا کے پیدا ہوئے تھے؟ مدینہ جا کے پیدا ہوئے تھے. تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہم دیکھیں گے تاکہ آیات صحیح سے سمجھ میں آئے. اور آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا جو دور ہے وہ دو ادوار پر مبنی ہے. ایک مکی زندگی اور ایک مدنی زندگی، ہجرت کے بعد کی. مکہ میں آپ پیدا ہوئے اور وہیں آپ کو نبوت ملی، اور اس کے بعد 13 سال وہاں پر آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا نبوت ملنے کے بعد. اور اس کے بعد 13 سال کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا. تو یہ جو تیسرا گروہ ہے وہ مدینہ جا کے وجود میں آیا تھا. تو پس منظر کے مطابق یہ ہے کہ دیکھیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا سلسلہ آنا شروع ہوا، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا، تو آپ نے دین اسلام کی دعوت دینی شروع کی مکہ میں. تو آپ نے سب کو بتایا کہ یہ جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا ہے، یعنی میں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، اللہ کا رسول ہوں. تو کچھ لوگوں نے تو فوراً آپ کی بات کو مان لیا اور ایمان لے آئے. اور کیوں ایمان لے آئے؟ کیونکہ حق کو پہچان کر انہوں نے، ان کے دل نے گواہی دی اور وہ فوراً ایمان لے آئے. کیونکہ ایک آسان سی بات تھی کہ ایک امی رسول جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، وہ اتنا فصیح و بلیغ کلام ان کی زبان سے جاری ہونا، تو انہوں نے فوراً حق کو پہچان لیا اور ایمان لے آئے. اور اس لیے بھی ایمان لے آئے کچھ لوگ جو انصاف پسند تھے، کیونکہ وہ آپ کا اخلاق و کردار سے واقف تھے. بچپن سے آپ کو لوگ صادق اور امین، اعلیٰ کردار والا سمجھتے اور مانتے تھے. مکہ کے لوگ، آپ غریبوں کی مدد کرتے تھے اور بیواؤں کی مدد کرتے تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولا، امانت دار تھے. تو کچھ لوگ فوراً ایمان لے. لیکن مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا، حالانکہ وہ بھی آپ کے اخلاق و کردار سے واقف تھے نا، وہ بھی تو وہیں رہ رہے تھے اور آپ کو صادق اور امین وہ بھی جانتے اور مانتے تھے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا. اور ان بڑے بڑے مشرکین مکہ کے جو سردار تھے ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ آخری نبی نے آنا ہے. کہاں سے معلوم تھا؟ یہود و نصارہ اہل کتاب سے انہوں نے سنا ہوا تھا، کیونکہ اہل کتاب یہود و نصارہ کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، آمد کی اطلاع سب کچھ موجود تھا، ڈیٹیل سے نام تک موجود تھا تورات اور انجیل میں. آپ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ ان کا نام احمد ہوگا. تو یہ بھی جانتے تھے کیونکہ یہ ان سے ملتے جلتے رہتے تھے، اکٹھے مل جل کر رہ رہے تھے. لیکن پھر انکار کیوں کر دیا؟ ان الذین کفروا، اس کی کئی وجوہات تھیں. نمبر ایک تو آپ دیکھیں تکبر، تعصب اور حسد تھا. کس چیز کا حسد اور تعصب تھا اور تکبر تھا ان سرداران قریش کو کہ نبوت ہم میں سے کسی بڑے سردار کو کیوں نہیں ملی؟ یا نبوت کے لیے یہی یتیم اور یسیر رہ گیا تھا نبوت ملنے کے لیے؟ تو اور یہ بات قرآن میں آتی بھی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر نبوت ملنی تھی تو دو بڑی بڑی جو بستیاں ہیں مدینہ اور مکہ اور طائف کی، اس میں اتنے بڑے بڑے سردار تھے، اس میں سے کسی کو ملنی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت وہاں جواب دیا ہے کہ تم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کون رسالت کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہے، تم نہیں جانتے، اس لیے آپ اپنی عقل سے بات نہ کریں. تو ان کو یہ تکبر، تعصب اور حسد تھا کہ ہم اتنے بڑے بڑے سردار، ہمیں کیوں نہیں ملے. دوسری وجہ ان کی ضد اور انا تھی. انا کیسے تھی؟ کہ اپنے آباء اجداد کے پرانے طریقوں کو کیسے چھوڑ دیں، آباء و اجداد کا پرانا دین کیسے چھوڑ دیا جائے، یہ انا تھی. اور ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے آباء و اجداد اس طریقوں پر چلتے رہے تو کیسے چھوڑ دیں، اپنے بتوں کو کیسے چھوڑ دیں. تو ایک اللہ کو وہ مان کر نہیں دے رہے تھے. نمبر تین، دنیا کی محبت تھی کہ اگر ایمان لے آئے تو ہماری سرداریاں جو ہیں وہ جاتی رہیں گی، تو سب لوگ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑیں گے، تو ہماری تو کوئی صحیح نہیں رہے گی. یہ بھی وجہ تھی، تو ہم تو بالکل بیکار ہو جائیں گے. اور چوتھی وجہ بھی دنیا کی محبت سے ہی تعلق رکھتی ہے کہ اگر مان لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، قرآن کے طریقوں کی بات کو، آپ کے طریقوں کو، تو زندگی بدلنا پڑ جائے گی، لائف اسٹائل چینج کرنا پڑ جائے گا. نمبر پانچ، ہٹ دھرمی تھی
کہ ایک ہٹ درمی کیا ہوتی ہے، اسٹبرن ہونا، کہ ایک دفعہ انکار کر دیا تو پھر مانے کیسے. اور یہ بھی ہوتا ہے نا کہ انسان کہتا ہے انکار کر دیا تو اب میں کیوں مانوں. تو ایک دفعہ انہوں نے انکار کر دیا تو پھر اس پر جم گئے کہ ہم نے ایمان نہیں لانا. تو جو لوگ ایمان لائے تھے، ایمان والے تھے، جو فوراً مان گئے، انہوں نے حق کو پہچان لیا، تو ان جو ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے ان کو تکالیف دینی شروع کر دی مکہ میں، اور ان کی زندگی تنگ کر دی، زندگی ان کی مشکل ترین ہو گئی. تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑے تھوڑے کر کے مسلمانوں کو مکہ چھوڑنے کا حکم دیا، تاکہ وہ آپ ابھی انشاءاللہ ہم ان قریب سیرت بھی شروع کریں گے، آپ پڑھیں گے کہ اتنی زیادہ تکالیف دی جاتی تھیں، تپتی سڑک پہ لٹا کے اور سینے پہ چکیاں اور گھسیٹنا اور پتہ نہیں کیا کیا، کوئلے سے داغنا اور بہت کچھ. تو بہت ہی تکلیف کی انتہا تھی. تو پہلے آپ نے دو دفعہ دو گروہوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا. 2 دفعہ ہجرت حبشہ ہوئی، مسلمانوں کے ٹولے 2 دفعہ گروہ کر کے حبشہ کی طرف چلے گئے، یہاں مکہ چھوڑ گئے. لیکن جب حالات روز بروز بہت خراب ہونے لگے اور اتنے خراب ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا نہ کرے یہ مشرکین مکہ نے جمع ہو کے دارالارقم میں آپ کو اللہ نہ کرے ختم کرنے کی سازش پلان کر لی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بھی مدینہ ہجرت کا حکم دے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جس میں سر فہرست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے. تو 13 سال کے بعد اب مدینہ آ گئے. یہ صورت آپ کی مدنی ہے تو اس لیے میں ماحول آپ کو بتا رہی ہوں. آپ مدینہ آ چکے ہیں. اب یہاں کیا ہوا کہ ہجرت کے دوسرے سال ہی غزوہ بدر ہوا. غزوہ بدر کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، پہلا زبردست مارکہ حق و باطل تھا مسلمانوں اور کافروں کے درمیان، اور اس لحاظ سے بہت ہی اہم تھا کہ مسلمان بالکل ہی کمزور، ابھی یہاں سے نئے نئے گئے تھے اور صرف 313 تھے، جنگ کے لیے تیار بھی نہیں تھے. اس کے بارے میں بھی آپ پڑھیں گے، اچانک ہوا تھا. اور دوسری طرف کافر پوری تیاری سے، اور 1000، 313 اور 1000 تقریباً 3 گنا تھے. لیکن پھر بھی مسلمانوں کو فتح اور نصرت ملی، کامیابی ملی، اور بہت ہی زبردست فتح ملی تھی. یہ تو اس سے کیا ہوا کہ مدینہ کے لوگوں کے اندر مسلمانوں کا روب بیٹھ گیا کہ یہ کوئی سچا دین ہے، اور یہ کیونکہ اتنے کم لوگ اور کمزور اور اتنے زبردست غلبہ. تو اس چیز سے متاثر ہو کر مدینہ کے کچھ لوگوں نے جو کافر تھے، انہوں نے اوپری طور پر اسلام قبول کرنے کا ڈھونگ رچایا. یعنی دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا، بس مسلمانوں کے روب میں آ کر، ڈر کر، یا ان سے فوائد حاصل کرنے کے لیے وہ اوپری ایمان لے آئے. کیونکہ مسلمان جیتے تھے، جب جنگیں ہوتی تھی مال غنیمت بھی ملتا تھا اور مل ہی رہا تھا مسلسل. تو فوائد حاصل کرنے کے لیے اور ڈر کے کہ یہ کیونکہ مسلمان غالب آ رہے ہیں تو ہمیں کوئی نقصان نہ ہو، تو انہوں نے یہ اوپری اسلام قبول کیا، اسلام لانے کا ڈھونگ رچایا. دل سے اسلام نہیں لائے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو کوئی لگاؤ نہیں تھا، اسلام سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، صرف اپنے دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے لائے تھے. جب دیکھا مسلمان طاقت پکڑ رہے ہیں تو فوائد حاصل کر لیں، اور روب میں آ گئے کہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے. لیکن سارے لوگ مدینہ میں ایسے نہیں تھے، مدینہ کے سارے کافر ایسے نہیں تھے، یہ بھی یاد رکھیں. مدینہ میں 2 قبیلے تھے کافروں کے پہلے، اوس و خزرج کے نام سے. تو اس میں سے بہت زیادہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، اور ایون جب آپ مکہ میں تھے تب بھی وہ لائے تھے، جب حج کے موقع پر آئے تھے. تو یہ زبردست کون تھے؟ یہ اوس خزرج کے قبیلے کے جو انصار مدینہ میں تھے، جن کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا. زبردست قسم کے لوگ، جن کی ایثار و قربانی جو ہے وہ قابل ذکر ہے، اور بہت ہی ایک مثال ہے ہمارے لیے کہ انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں مہاجرین کے لیے دی. تو یہ جو اوپری اسلام لے کر آئے تھے صرف فوائد اٹھانے کے لیے یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، یہ کون تھے؟ یہ منافق تھے، منافقین. اور منافق کا روٹ کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا، نون فے قاف، نفقہ. نفقن کہتے ہیں 2 منہ والی سرنگ کو، ٹنل کو، ایسی ٹنل جس کے 2 منہ، یعنی دو طرفہ اوپننگ ہو، اس طرف بھی ہو اس طرف بھی ہو. اور نفقتن چویا کو کہتے ہیں، اور چویا بھی کیا کرتی ہے؟ وہ اسی قسم کی ٹنل بناتی ہے کہ جس کے وہ 2-3 منہ رکھتی ہے کہ جدھر سے چاہے وقت ضرورت وہ نکل جائے.
تو منافق کون ہوا پھر؟ دو چہروں والا، ڈبل اسٹینڈرڈ جس کے ہو، دوہری شخصیت ہو، جس کے دل میں کچھ اور ہو اور جس کی زبان پر کچھ اور ہو، یہ منافق تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کے نتیجے میں تین گروہ سامنے آئے: مومن یعنی پکے مسلمان، کافر یعنی انکار کرنے والے، اور منافق دوہری شخصیت رکھنے والے۔ منافق جن کے قول و فعل میں تصاد تھا، جن کے قول و فعل میں تضاد ہو، دل میں کچھ اور ہو اور اوپر سے کچھ اور ہو۔ اور جو منافق ہے اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے جو چویا کا ہوتا ہے کہ دونوں طرف وہ دروازہ کھلا رکھتا ہے کہ جدھر فائدہ نظر آئے، دو گروہوں کے درمیان دونوں طرف بنا کے رکھتا ہے کہ جدھر فائدہ، اپنا فائدہ پیش نظر رکھتا ہے کہ جدھر فائدہ نظر آئے وہ ادھر سے نکل جائے۔ اور یہ منافقین بالکل اسی طرح سے کیا کرتے تھے کہ جب کبھی اسلام کے لیے کوئی قربانی دینے کا موقع آتا تو پیچھے ہٹ جاتے تھے، دوسرا راستہ اختیار کر لیتے، سیکنڈ راستے سے باہر نکل جاتے تھے، بہانے کرتے تھے۔ اب پڑھیں گے بہت کچھ ان کے بارے میں کہ ہمارے تو بیوی بچے اکیلے ہیں، ہم کیسے جنگ میں جا سکتے ہیں، اور فصلیں پکی کھڑی ہوئی ہیں تو وہ کون کاٹے گا۔ بہت سارے بہانے ان کے پاس موجود تھے۔ اور جب فوائد لینا ہوتے تھے، جنگ ختم ہو جاتی تھی اور مال غنیمت کا موقع آ جاتا تھا تو پھر آ جاتے تھے کہ ہم تو تمہارے جیسے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں تو ہمیں بھی حصہ ملنا چاہیے۔ اب ان منافقین کا جو سردار تھا اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی، عبداللہ بن ابی۔ اب عبداللہ بن ابی کا مسئلہ کیا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ نہیں آئے تھے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اوس و خزرج دو بڑے بڑے قبائل تھے مشرکین مکہ کے، مدینہ کے، تو ان میں بہت زیادہ کانفلکٹ تھا، جنگیں ہوتی رہتی تھیں، جنگیں۔ تو اب فائنلی انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم کسی ایک کو مشترکہ طور پہ سردار بنا لیتے ہیں مدینہ کا، تاکہ ہمارے یہ اپن کے کانفلکٹ ختم ہو جائیں۔ اور اس کے لیے چنا کس کو گیا تھا؟ عبداللہ بن ابی کو۔ تو اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی ایسے مدینہ کا سردار، اور تاج تک بنا ہوا تھا اس کا کہ بس اب اس کو پہنایا جائے گا۔ تو اتنے میں کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آ گئے، تو اب تو اوس و خزرج وغیرہ کا پورا رخ ان کی طرف ہو گیا، اور اوس و خزرج کے لوگ تو بہت زیادہ ایمان لائے تھے، وہی تو انصار مدینہ بنے تھے۔ تو اب اس کو تو جو عبداللہ بن ابی تھا یہ بھی بظاہر تو پھر یہ ایمان لے کر آیا کیونکہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ اگر نہیں لاتا تو پھر نقصان اٹھانا پڑتا، اور دیکھ رہا تھا کہ بہت زیادہ فوائد ہیں، تو اوپری ایمان، دل میں بہت ہی حسد اور بغض تھا۔ اور اس کا پھر ایک پورا ایک گروہ تھا عبداللہ بن ابی کی سرکردگی میں منافقین کا۔ تو یہ منافقین کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا۔ اور منافقت کے بارے میں ترمذی کی حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روز قیامت تم میں سے بدترین ان لوگوں کو پاؤ گے تم جن کے دو چہرے ہوتے ہیں۔ بدترین روز قیامت وہ لوگ ہوں گے جن کے دو چہرے ہوتے ہیں، دو چہرے یعنی ڈبل اسٹینڈرڈ، دل میں کچھ اور زبان میں کچھ اور۔ تو تین گروہ آپ کے سامنے ہیں، تیسرا ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ پہلا گروہ مومن ایمان والے، وہ کون ہیں؟ جنہوں نے مکمل طور پر اللہ کے آگے سبمٹ کر دیا، مکمل سبمیشن، اللہ کو مان کر اس کی مان لی۔ دوسرا ان الذین کفروا، کفار، ریجیکشن کرنے والے، صاف انکار۔ نمبر تین منافقین، اوپر سے اقرار اور اندر سے انکار، ڈبل اسٹینڈرڈ، دل میں ایمان نہیں ہے، اوپر سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لانے والے ہیں۔ تو اس حساب سے ہم شروع کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ایمان لائے ہم۔ تو اب یہ کون ہے؟ جو نہ مومن ہے نہ کافر ہے، منافقین کا ذکر ہے، جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، دو رخے۔ اور جس طرح متقین کی صفات تھیں جو آپ نے پڑھی جس سے متقین پہچانے جاتے ہیں، اسی طرح منافقین کی بھی کچھ پہچان ہوتی ہیں۔ متقین کی آپ نے کیا پہچان ابھی پیچھے پڑھی کہ وہ کس سے آپ پہچانیں گے کہ یہ متقی ہے؟ کہ ان میں یہ 5 خوبیاں تو لازمی ہوں گی۔ ایمان بالغیب ہوگا، یؤمنون بالغیب، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کریں گے، اور مما رزقناہم ينفقون ہے، اور پھر اسی طرح یوم الآخرت پہ یوقنون ہے، اور اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا جو پہلے۔ تو یہ ان کی ساری پہچانیں اور علامات بتائی گئی کہ پہچان لیں۔
تو ان کے لیے کیا بتایا گیا تھا کہ ان کے لیے ہدایت ہے اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، حقیقی کامیابی، اخروی فلاح پانے والے ہیں۔ پھر ایک دوسرا گروہ کی بھی علامت اور پہچان بتائی گئی، یہ جو ان الذین کفروا تھے، کٹر کافر، ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے پہچان بتائی۔ کیا پہچان اور علامت بتائی؟ کہ ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، چاہے آپ ان کو دعوت دیں، چاہے ان کو آپ کچھ بھی بتاتے رہیں، کتنے بھی احکامات سناتے رہیں، انہوں نے نہیں ماننا، لا یؤمنون، مان کر نہیں دینا، کیونکہ دل میں طے کیا ہوا۔ تو یہ ان کی پہچان ہے کہ ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اور ایسا ان کا حال کیوں کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اور ان کا انجام بتایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ہے۔ مومنین کا انجام بتایا ہدایت یافتہ ہیں، فلاح پانے والے۔ انکاریوں کا انجام بتایا لَهُمْ عَذَابٌ عظیم۔ تو اب یہاں جو تیسرے گروہ کا ذکر شروع ہو رہا ہے، ان کی بھی کچھ علامات اور پہچانیں بتائی جائیں گی، بیان کی جائیں گی کہ ان منافقین کی پہچان کیا ہوتی ہے اور کیوں بتائی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ جب بھی قرآن میں کسی کی اچھی خصوصیات بتاتے ہیں یا بری خصوصیات بتاتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کسی کو برا کہنا مقصد تو ہو ہی نہیں سکتا، اور صرف کہانی بھی بیان نہیں کی جا رہی ہوتی، کیونکہ قرآن کوئی قصے کہانی کتاب نہیں ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر قرآن کا قاری ان خصوصیات کے مطابق اپنے آپ کو جج کرے، اچھی خصوصیات کے مطابق بھی جج کرے اور دیکھے کہ میرے اندر کتنی موجود ہیں، جو نہیں موجود ہیں ان کو پیدا کرنے کی کوشش کرے، اور خدا نہ کرے اگر کوئی بری خصوصیت کے حساب سے دیکھا جائے کہ وہ موجود ہے تو اس کو اپنے اندر سے نکالے، کوشش سے اور محنت سے۔ تو مقصد خصوصیات بیان کرنے کا، چاہے اچھی یا بری ہو، اپنا محاسبہ، اپنا چیک اینڈ بیلنس کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ محاسبہ اپنا کرنا ہوتا ہے، ججمنٹ اپنی کرنی ہوتی، دوسرے کی نہیں کرنی ہوتی کہ فلاں متقی نہیں ہے، فلاں منافق ہے، ایسے نہیں ہے۔ اپنا کرنا ہوتا ہے انسان کو کہ میں اپنے اندر دیکھوں کہ میرے اندر کون سی خصوصیات ہیں اور کون سے نہیں ہیں۔ تو ایک دوسری اور طلب بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ وَمِنَ النَّاسِ کی بات کی گئی ہے، عوام الناس کی، میں یقولو، ایک کامن بات کی گئی، کامن گراؤنڈ پہ، کسی خاص طبقے کا، کسی خاص گروہ کا اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا۔ کیوں؟ کیونکہ آگے علامات بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ خود ہی پہچانو، جس کے اوپر بھی فٹ ہو جائیں وہ سمجھ لے کہ میں کون سے گروہ سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو علامات بتائی جا رہی ہیں، اور اس لیے بھی کسی خاص گروہ کا اور کسی خاص طبقے کا، کسی خاص زمانے کا نام نہیں لیا گیا ہے کہ منافقت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی۔ اعتقادی منافق ابھی آپ کو ٹائپ سے بتاؤں گے، بے شک اس دور میں تھے، لیکن منافقت جو ہپوکریسی ہے یہ تو ایک ایٹیچیوڈ ہے، اور یہ ایٹیچیوڈ کسی بھی زمانے میں پایا جا سکتا ہے، کسی بھی دور میں ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہاں پر وَمِنَ النَّاسِ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو ایسا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آمنا باللہ، ایمان لائے ہم اللہ پر۔ تو کہتے ہیں، یقول، قول کا مطلب ہوتا ہے زبان سے کہنا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ساتھ یوم آخرت کے، اور یوم آخرت پر بھی ایمان لائے۔ یہ زبان سے کہتے ہیں، یہ جو تھرڈ گروہ ہے اس کے بارے میں ڈسکرپشن آ رہی ہے کہ یہ کہتے ہیں زبان سے کہ ہم، قول سے صرف زبانی طور پر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ کے اوپر اور آخرت کے اوپر بھی لائے، اور کہتے تو ہیں لیکن صرف زبان سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کی یہ بات کو ماننے پر تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وما ہم بمومنین، نہیں ہے وہ ایمان لانے والے، ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں۔ تو کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے دل ایمان سے خالی ہیں، صرف زبان سے کہہ رہے ہیں، اور زبان سے صرف کہنا، صرف زبان سے ایمان کا اقرار سے ایمان مکمل نہیں ہو جاتا۔ ایمان کے 3 کمپوننٹس ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں۔ ایمان کب مکمل ہوتا ہے؟ اس کے 3 کمپوننٹس جب پورے ہوتے ہیں۔ 3 کمپوننٹس کیا ہیں ایمان کے؟ ایمان کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ایمان کیا ہے؟ میں نے آپ کو پچھلی تفسیر میں ایکسپلین کیا تھا، اللہ اور رسول کی مان لینا، اور جو بھی رسول کی خبریں اس کے اوپر غائبانہ خبریں، اس سے دل سے ایمان لے آنا، یقین کر لینا۔ تو یہ تو ایمان ہے، اور اس کے 3 کمپوننٹس کیا ہیں؟ کہ دل میں پکا یقین ہو، پھر زبان سے اقرار ہو، اور پھر اعضاء سے اس پر عمل کیا جائے، اعضاء سے عمل بھی کیا جائے ان پر۔ تو عربی میں اس کو ایسے کہتے ہیں کہ اقرار باللسان، لسان کہتے ہیں زبان کو،
تصدیق بالقلب اور عمل بالجوارح. جوارح کہتے ہیں اعضاء کو. تو آپ اردو میں لکھ لیں کہ زبان سے اقرار، دل سے یقین اور اعضاء سے اس پر عمل صالح کرنا. یہ تینوں کمپوننٹ جب تک پورے نہ ہو تو ایمان مکمل نہیں ہوتا. تو یہاں تو صرف ایک کمپوننٹ ہے کہ وہ منہ سے صرف کہہ رہے ہیں، وہ یقولو کہتے ہیں صرف زبان سے کہ ہم ایمان لائے ہیں، لیکن ان کا دل ایمان سے خالی ہے. دل گواہی نہیں دیتا، صرف زبانی کلامی ان کا دعویٰ ہے ایمان کا، اور عمل بھی اس کے بالکل خلاف ہے. اعضاء سے اس پر عمل بھی نہیں ہو رہا منافقین کا، تو مومن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اس زبانی دعوے کو کوئی وزن دینے کو تیار ہی نہیں ہے، ویٹیج ہی نہیں دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے وما ہم بمومنین، کیونکہ ایمان صرف زبانی کلامی دعوے سے ثابت نہیں ہو جاتا. اور یہ زبانی کلامی دعویٰ بھی وہ کیوں کر رہے تھے کہ وہ ایسا کر کے، ابھی آپ آگے پڑھیں گے، کہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور اہل ایمان کو. اس وجہ سے زبانی کلامی دعویٰ تھا. تو اس سے ہمیں بہت ضروری بات پتہ چل رہی ہے کہ صرف زبانی کلامی دعوے کرنا انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. صرف زبانی کلامی باتیں کرنا کہ میرے دل میں یہ ہے اور میرے دل میں اتنی محبت اور اتنا ایمان، اس سے فائدہ نہیں ہوتا جب تک انسان کا دل گواہی نہ دے اور انسان کے عمل میں وہ چیز نہ ہو. تو ایمان کے لیے شرط ہے کہ دل اور زبان میں ہم آہنگی ہو، کوآرڈینیشن ہو. جو آپ زبان سے کہہ رہے ہیں وہ دل میں اس بات کا آپ کو یقین ہو. جیسے دیکھیں نا، اب یہ جو ہے نا ایمان، یہ ایکچولی دل کی کنڈیشن ہے. یہ کوئی بھی نہیں جان سکتا. میرے دل میں کتنا ایمان ہے آپ کو نہیں پتا. کتنا میرے دل میں ایمان ہے اللہ کے اوپر، کتنا اس کے فرشتوں پر، کتنا اس کی کتابوں پر، کتنا یوم آخرت پر، کتنا اچھی بری تقدیر پر، دوبارہ اٹھنے پر، یہ کوئی ایک دوسرے کے دل کا حال نہیں جان سکتا. ایمان دل میں ہوتا ہے، اور زبان پہ جو ہو وہ دل میں بھی موجود ہو. اس کوآرڈینیشن کا نام ایمان ہے. جبکہ جو دل میں کچھ اور ہو اور زبان پر کچھ اور ہو، تو اب کیا ہے؟ دونوں کے فرق کا نام ہی کیا ہے؟ منافقت ہے. دل اور زبان کی کوآرڈینیشن کا نام ایمان ہے. اور جب فرق ہو دل اور زبان میں، زبان کچھ اور کہہ رہی ہے، دل میں کچھ اور ہے، عمل کچھ اور کیا جا رہا ہے، تو کیا ہے؟ اس فرق کا نام ہی منافقت ہے، ہپوکریسی ہے. دل اور زبان کا فرق، دل اور زبان کا فرق کا نام منافقت ہے. تو یہ منافقت خواہ دین کے معاملے میں ہو یا دنیا کے معاملے میں ہو، اور ایک بدترین بیماری ہے. منافقت دونوں معاملے میں ہو سکتی ہے. یہاں تو دین کے معاملے میں ان کی تھی منافقت، اور دنیا کے معاملے میں بھی تھی. دین کے اوپر شک و شبہ تھا، ان کو ایمان ہی نہیں تھا سچا، اس لیے صرف اوپر سے لائے تھے. اور دنیا کے معاملے میں بھی تھی کہ صرف دنیا کی محبت کے لیے ایمان لے کر آئے تھے. تو خواہ کسی بھی معاملے میں ہو، منافقت ایک بدترین بیماری ہے، بہت ہی فیٹل اور ڈینجرس بیماری ہے یہ منافقت. اور کس چیز کی بیماری ہے؟ دل کی بیماری ہے. یہ اللہ تعالیٰ یہ ابھی آگے فرمائیں گے. دل کی روحانی بیماری ہے. دل کی جیسے جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں نا، فزیکل، کہ دل کا ویلو خراب ہو گیا یا دل کو سپلائی زیادہ نہیں جا رہی ہے، دل بیمار ہو جاتا ہے. اسی طرح دل کی روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، بہت سی ہوتی ہیں، آپ اس کے بارے میں پڑھیں گے. تو منافقت سب سے ٹاپ موسٹ دل کی ایک سنگین بیماری ہے، بدترین بیماری ہے روحانی. کیونکہ دیکھیں یہ منافقت ایسی بیماری ہے کہ سامنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس کے دل میں منافقت موجود ہے، اور اس کو اس کا نقصان پہنچ سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ لوگوں کو بے شک پتہ نہ چلے، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں، اسی لیے ان کی منافقت کو کھول رہے ہیں. لیکن سامنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چل رہا تھا، ایمان والوں کو بھی نہیں پتہ چل رہا تھا کہ کون منافق ہے کون سچا مومن ہے. تو اللہ تعالیٰ تو بتا رہے ہیں نا، کیونکہ دلوں کے حال جانتے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے ہر کسی کے دل کا حال جانتے ہیں کہ کس کو دل میں سچا ایمان ہے اور کس کی صرف منافقت زبانی کلامی ایمان ہے. تو سبق یہاں تک ہمارے لیے یہ ہے امپورٹنٹ ترین کہ قرآن سے ہدایت کے لیے اور اللہ کے احکامات سے ہدایت کے لیے اپنے دل اور زبان کو ہم آہنگ کرنا بہت ضروری ہے. دل اور زبان کی الائنمنٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ جو میں زبان سے کہہ رہی ہوں وہ میرے دل میں بھی اس بات کا اتنا ہی یقین ہو. یعنی ایمان مفصل اگر میں پڑھ رہی ہوں، آمنت باللہ و ملائکتہ کتبہ و رسلہ قدر خیر شرعی و قدر شرعی خیری و شرعی من اللہ تعالی و باس بعد الموت.
تو مجھے میری یہ زبان کہہ رہی ہے تو میرے دل کو اتنا ہی یقین ہونا چاہیے کہ اچھی اور بری تقدیر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور میں اس پہ راضی رہوں، چاہے برا ہو رہا ہے چاہے اچھا ہو رہا ہے، کہ اس میں کوئی حکمت اور مصلحت ہوگی۔ اور اگر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ باس بعد الموت پہ دوبارہ اٹھنے پر مجھے پکا یقین ہے، تو زبان سے کہہ رہی ہوں تو میرے دل میں اس کا یقین ہونا چاہیے اور عمل سے نظر آنا چاہیے کہ میں آخرت کی تیاری کر رہی ہوں۔ تو یہ ان چیزوں کی جو الائنمنٹ ہے وہ ہے ایمان، جو ہدایت کے لیے ہونا بہت ضروری ہے۔ اور یہ دل اور زبان کی الائنمنٹ ہر انسان صرف خود ہی کر سکتا ہے، خود ہی کر سکتا ہے، کوئی دنیا کے شخص آپ کے لیے یہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ میں بار بار بتا رہی ہوں نا، ایمان اور منافقت سب دل کی حالتیں ہیں، تو اپنے دل کا حال تو انسان خود ہی جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے۔ تو یہ کام خود ہی کیا جا سکتا ہے اور ہم نے یہ کام کرنا ہے منافقت کے بارے میں پڑھ کے۔ کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ منافقت دو طرح کی ہوتی ہے، اب اس کو بھی سمجھ لیں۔ منافقت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو اوپر سے ایمان اور اندر سے پکے کافر، ایسے لوگوں کو اعتقادی منافق کہتے ہیں، جیسے اس دور میں تھے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا، اوپر سے ایمان اندر سے پکا کفر، ایسے لوگوں کو اعتقادی منافق کہتے ہیں، جیسے اس دور میں تھے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی۔ نمبر دو، کچھ اور بھی لوگ ہوتے ہیں جو زبان سے اقرار کرتے ہیں ایمان ہے، دل سے بھی مان لیتے ہیں کہ ہاں یہ بات سچ ہے، لیکن جو تیسرا کمپوننٹ ہے نا، عمل ان کی زبان کا اور دل کا ساتھ نہیں دیتا، عمل برخلاف ہوتا ہے، چاہے دل سے بھی مان رہے ہیں چاہے زبان سے بھی کہہ رہے ہیں۔ تو یہ کون ہوتے ہیں؟ عملی منافق ہوتے ہیں، عمل سے، عملی منافقت، کہ آپ زبان سے بھی کہو دل سے بھی مانو کہ ہاں یہ بات سچ ہے، لیکن عمل میں وہ بات نظر نہ آئے، تو اس کو کہتے ہیں عملی منافقت۔ اور یہ بنیادی طور پر اندر کی سستی اور غفلت سے ہوتی ہے، ایمان کی کمزوری سے ہوتی ہے، اور اس سے بھی بچنے کا پوری طرح حکم ہے۔ اور کیونکہ خاص طور پر اب آج کل کے دور میں اعتقادی منافقین تو نہیں ہے لیکن عملی منافقت موجود ہے۔ اور اس کے بارے میں منافقت کی ایک اور پہچان، یہ ابھی آپ بہت ساری پہچانیں تو پڑھیں گے، قرآن کے حساب سے کچھ احادیث کے مطابق ہم منافقت کی پہچان دیکھ لیں۔ ترمذی کی حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ان لوگوں کی جماعت، غور سے سننے سے تعلق رکھتی ہے، اے ان لوگوں کی جماعت جو صرف زبان سے ایمان لائے ہو، اس کو مخاطب کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے ان لوگوں کی جماعت جو صرف زبان سے ایمان لائے ہو، یعنی کون ہو؟ منافق ہو، جن کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو اور نہ کسی کی عزت اور آبرو کے درپے ہوا کرو، کیونکہ جو کسی کی عزت کے درپے ہوتا ہے اللہ اس کی عزت کے درپے ہو جاتا ہے، اور اللہ جس کی عزت کے درپے ہو جائے اس کو اس کے گھر میں رسوا کر دیتا ہے۔ یہاں تک حدیث کے الفاظ ہیں۔ اب کیا پتہ چل رہا ہے یہاں سے؟ بہت اہم ایک صفت پتہ چل رہی ہے منافقت کی، کہ غیبت کرنا، دوسرے کی عزت اچھالنا، یہ ایمان والوں کا کام نہیں ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ اے ان لوگوں کی جماعت جو صرف زبان سے ایمان لائے ہو، جن کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ تو ایک یہ حدیث ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ہر قسم کے نفاق سے بچنا اور ڈرنا چاہیے، اور ہر وقت اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام اجمعین ڈرتے تھے، سوچیں صحابہ ڈرتے تھے کہ کہیں میں منافقوں میں ہمارا نام نہ آ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے، ایک دفعہ وہ روڈوں پہ پریشان ہو کے چلاتے ہوئے نکل گئے، ابو ہریرہ منافق ہو گیا، ابو ہریرہ منافق ہو گیا، پریشانی کی حالت میں۔ لوگوں نے پکڑا، بھائی کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا میں منافق ہو گیا ہوں۔ کہ کیسے بھائی؟ انہوں نے کہا کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتا ہوں تو میرا ایمان کا لیول وہ آسمان پہ جا رہا ہوتا ہے، ہائی ہوتا ہے، لیکن جب میں گھر میں آتا ہوں تو نیچے آ جاتا۔ تو ان کو سمجھایا گیا کہ نہیں، ایسا منافقت نہیں ہے، ایمان ایسی چیز ہے جو گھٹتا بڑھتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسے کام کریں، ایسی محافل اور ایسی چیزوں سے جڑ کے رہے کہ ایمان کا لیول بڑھتا رہے۔ تو ابو ہریرہ سوچیں، وہ روڈوں پہ نکل گئے، ابو ہریرہ منافق ہو گیا، جن سے میکسیمم احادیث مروی ہیں، صحابی رسول زبردست قسم کے، عالم فاضل، تو کیا ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے؟ تو ڈرنا چاہیے۔ اور جتنی بھی ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے نا، منافقت کے بارے میں میکسیمم ڈیٹیل پڑھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے حساب سے جج کریں گے
کہ کہیں خدا نہ کرے کوئی بھی چھوٹی موٹی چیز اگر موجود ہے تو اس کو نکالا جائے۔ تو یہ جو اعتقادی منافق تھے جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا، دو کیٹیگریز بتائیں، اعتقادی منافق جیسے عبداللہ بن ابی اور ساتھی جو اس دور میں تھے، ان کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نچلے گڑھے میں۔ اور جہاں تک عملی منافقت کا تعلق ہے تو وہ گناہ کبیرہ اور بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ جب انسان عملی منافقت میں گرفتار ہو تو وہ بہت ساری برائیوں میں گرفتار ہوتا ہے، کبیرہ گناہوں میں گرفتار ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، سورہ الصف کی آیت ہے، شروع کی آیت ہے الصف کی، کہ یا ایھا الذین لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والا تم وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو۔ یعنی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یہ بات بہت ہی بری ہے کہ جو تم کہتے ہو وہ کرتے نہیں ہو۔ تو سمجھایا یہ جاتا ہے کہ جو تم کہتے ہو وہ تمہارے عمل میں ہونا چاہیے، جو تمہاری زبان کہہ رہی ہے وہ تمہارے دل میں ہونا چاہیے اور اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ ایک اور مسلم کی حدیث ہے جو اگین بہت غور طلب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں بھی یہ چار باتیں ہوں وہ خالص منافق ہوگا، اور جس شخص میں ان میں سے صرف ایک ہوگی تو وہ سمجھ لے کہ اس میں نفاق کی ایک خصلت موجود ہے، اور جب تک وہ اس کو دور نہ کر لے تو وہ خصلت نفاق کی ہے۔ تو وہ چار چیزیں کیا ہیں جو آپ نے نفاق خالص منافق کی پہچان بتائیں؟ نمبر 1، اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ امانت آپ سمجھتے ہی ہیں، اور امانت صرف چیزیں نہیں ہوتی، یہ ابھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ امانت میں کسی کی بات، کسی کا راز، بہت ساری چیزیں آتی ہیں، محفل کی باتیں، یہ ساری چیزیں امانت میں آتی ہیں، تو بہت کچھ آتا ہے۔ اور اللہ کے احکامات بھی ہمارے پاس امانت ہیں، امانت کا ایک واسٹ معنی ہے۔ تو پہلی علامت منافقت کی بتائی جا رہی ہے کہ اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ نمبر 2، بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے، بہت ہی امپورٹنٹ اور غور و فکر کی بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے، منافقت کی پہچان۔ نمبر 3، عہد کرے، کوئی کمٹمنٹ کرے تو پورا نہیں کرتا۔ نمبر 4، جب جھگڑا کرے تو بد کلامی کرے، یہ بھی غور طلب ہے، کسی سے جھگڑا ہو جائے تو بد کلامی کرے۔ بد کلامی یعنی تان و تشنے پہ اتر آئے، گالم گلوچ کرے، بد اخلاقی، بد زبانی سے بات کرے۔ تو 4 علامات، امانت رکھی جائے خیانت کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، عہد کرے تو پورا نہ کرے، کمٹمنٹس پوری نہیں کرے، جھگڑا ہو جائے تو بد کلامی کرے۔ تو ان سب علامات سے بچنا اور ڈرنا ضروری ہے۔ اور قرآن میں کچھ اور بھی علامات بتائی گئی ہیں جو آگے آئیں گی منافقین کی، جس میں سے بہت بڑی ایک علامت یہ ہے کہ وہ نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز دل سے نہیں پڑھتے۔ قرآن میں آتا ہے، سورہ نساء کی آیت ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، دل نہیں لگتا۔ اور وہیں پر بتایا گیا کہ اللہ کا ذکر تو بہت ہی کم کرتے ہیں، صرف دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں بھاری دل کے ساتھ۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ منافقین پر فجر اور عشاء کی نماز بہت بھاری تھی۔ کیوں؟ کیونکہ فجر اور عشاء میں کوئی اتنا دیکھنے والا ہوتا نہیں نا، تو وہ تو دکھاوے کی پڑھتے تھے۔ پھر ایک اور جگہ قرآن میں بتایا گیا منافقت کی علامت کہ صدقہ ان کے دل پر بہت بھاری ہوتا تھا، بڑی مشکل سے اللہ کی راہ میں پیسے نکال نہیں پاتے تھے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں منافقت کی علامات، ان کو سامنے رکھ کے ججمنٹ کرنی ہے، اور کس کی؟ اپنی۔ اور خدا نہ کرے تھوڑی بہت بھی کوئی موجود ہے تو کیا کرنے کا کام ہے؟ محنت سے اور کوشش سے اپنے اندر سے نکالنی ہے۔ تو اگلی صفت اللہ تعالیٰ ان کی بتا رہے ہیں منافقین کی، یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ جو منافق ہیں دھوکہ دیتے ہیں، والذین، اور ان لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، آمنو، جو ایمان لائے ہیں، ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ منافقین۔ اور یخادعون کا معنی میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ یخادعون کا روٹ خ دال عین ہے، اور معنی ہمیشہ روٹ کا ہوتا ہے جس سے ورڈ بنتا ہے، جیسے مضارع کا ورڈ ہے، یا لگی ہوئی ہے اور جمع میں بات ہو رہی ہے، پلورل ہے۔
خدا کے معنی ہوتے ہیں حقیقت کو چھپا کر دوسرے کو اندھیرے میں رکھنا، حقیقت کو چھپا کر دوسرے کو اندھیرے میں رکھنا. تو حقیقت کو چھپا کر دوسرے کو اندھیرے میں رکھنا کیا ہوتا ہے؟ دھوکہ دینا، ڈاج کرنا، دھوکہ. تو یخادعون اللہ، اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ خا کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور آگے بھی یہ ورڈ آ رہا ہے کہ وما یخدعون، وہاں پر کھڑا زبر نہیں ہے. تو اس میں بھی تھوڑا فرق ہے، اور تفسیر کے حساب سے بھی فرق ہے، تو اس کو بھی سمجھ لیں. کھڑے زبر کا مطلب ہوتا ہے الف، تو یہاں بیچ میں الف آ رہا ہے خا کے ساتھ. تو جب بیچ میں روٹ کے الفاظ کے الف آ جائے، جیسے یہاں آ رہا ہے یخادعون، تو اس کا مقصد ہو جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے دھوکہ دینا، کوآرڈینیشن میں دھوکہ دینا. تو بتایا جا رہا ہے کہ منافقین ایک گروہ ہیں جو ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے غلط حرکتیں کرتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یا مومنین کو، اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ اللہ کا دھوکہ دیتے ہیں کیسے؟ کہ زبانی اسلام کا دعویٰ کر کے کفر کو دل میں چھپا کر سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بات کو یقین کر لے گا، حالانکہ یہ ان کی بے وقوفی اللہ تعالیٰ بھی آگے بتا ہی دے دیں گے. اور والذین آمنوا، ایمان والوں کو بھی، جو ایمان لائے ان کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. کیسے؟ کہ سامنے سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے جیسے مسلمان ہیں، کیونکہ منافقت تو دل میں ہے. مومن کو تو نہیں پتا چل رہا تھا کہ یہ مومن ہے، یہ منافق ہے. تو سامنے سے وہ نماز بھی ساتھ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے. تو وہ تو دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے تو ایمان والوں کو دھوکہ ہی دے رہے تھے نا، جبکہ وہ سچے مومن نہیں تھے. تو وہ یہ دھوکہ دے رہے تھے کہ صرف اوپری ایمان لا کر اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے، کہ سمجھ رہے تھے کہ شاید عجیب بیوقوفی کی انتہا تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں مومن سمجھ لیں گے اوپری ایمان لا کر. اور مسلمانوں کو کیسے دھوکہ دے رہے تھے؟ کہ ان سے دنیاوی فوائد جو وہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے وہ ان کو مل رہے تھے، کیونکہ مسلمان ان کو مسلمان سمجھ رہے تھے اوپری. اس لیے تو اللہ تعالیٰ کھول رہے ہیں ان کی منافقت، کیونکہ منافقت دل میں ہے. تو فوائد حاصل کر رہے تھے، لیکن اسلام کے لیے یہ کوئی قربانی نہیں دینا چاہتے تھے، صرف فوائد اٹھانا چاہتے تھے. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ٹھنڈا ٹھنڈا اسلام لینا چاہتے تھے. یعنی جہاں جو فائدہ ہے اسلام کا وہ حاصل ہو جائے، جہاں کچھ دینا پڑ جائے، کوئی چیز قربانی کرنا پڑ جائے، تو پھر وہ نہ کریں. اور ایسے لوگ اور ایسا ایٹیچیوڈ تو پھر ہر دور میں ہو سکتا ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے وَمِنَ النَّاسِ کا لفظ استعمال کیا ہے نا. ایسا ایٹیچیوڈ ہر دور میں ہو سکتا ہے. ایسے لوگ ہر دور میں ہو سکتے ہیں کہ جن کا دین ایمان صرف دنیاوی فوائد ہو، جن کو صرف دنیا کے فوائد پر نظر ہو، تو اور جدھر دنیا کا فائدہ نظر آئے ادھر چلے جائیں، اور دنیا کے فائدے کے پیچھے کسی بھی شخص کو ڈاج دے لیں. اور اگر کوئی قربانی دینی پڑے دین کے خاطر تو بالکل اس کی طرف نہ آئے، کچھ بھی نہ دینا چاہیں. تو یہ تو ہر دور میں ہو سکتا ہے ایسا ایٹیٹیوڈ. تو بہرحال یہاں پر خاص کانٹیکس میں یا عام کانٹیکس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی منافقت کا پول کھول کر ذکر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو خبردار کرنا کہ آپ ہی کے درمیان کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے صرف اسلام کا لبادہ اڑانا ہے، لیکن وہ اسلام لانے والے دل سے نہیں ہیں، وہ صرف ایمان والوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایسا کریں. تو آپ ان سے خبردار رہیں، یہ آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں. اور انہوں نے دھوکے دیے، بہت موقع پر دیے جب ان کی منافقت کھل کے سامنے آ گئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، کون؟ وہ منافقین، الا مگر انفسہم، اپنے ہی نفسوں کو، اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یشعرون، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں ہیں، سمجھ بھی نہیں رہے ہیں کہ وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. کیسے؟ کہ وقتی دنیاوی فائدوں کے لیے، حقیر سے فائدوں کے لیے اپنی ہمیشہ کی آخرت کو خراب کر رہے ہیں. تو یہ شعور نہیں رکھتے نا، اور یہ شعور نہیں رکھتے کہ اللہ کو کیسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے. وما یشعرون، کیا شعور نہیں رکھتے؟ یشعرون کا لفظ شعرا سے ہے، شعرا کہتے ہیں بال کو، تو باریکی سے کسی بات کو سمجھنا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں دھوکہ دے رہے، مگر یہ اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ اپنی ذات کو دھوکے میں رکھ رہے ہیں، اور اس بات کا ان کو ادراک اور شعور بھی نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہے، سمجھ بھی نہیں پا رہے کہ یہ وقتی دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، ہمیشہ کی زندگی کو خراب کر رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کو سمجھ رہے ہیں کہ دھوکہ.
اور یہ شعور بھی نہیں رکھتے ہیں، اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیا ہوا ہے انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے حال جانتا ہے. تو اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں نا، کہ اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے دیں گے کہ زبانی ایمان لے آئے، قالوا آمنا، میں نے کہہ دیا ایمان لائے ہم اللہ پر اور یوم الآخرت پر. یہ عبداللہ بن ابی جو تھا نا، یہ بھی ایسی باتیں کرتا تھا، سخت دل میں آپ سے خائف تھا، حسد تھا، اور ہر جمعے کی نماز کے بعد کھڑا ہو جاتا تھا، کہتا تھا میں قسم کھاتا ہوں یہ اللہ کے سچے رسول ہیں. یہ بھی آپ سورہ المنافقون میں پڑھ لیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی کہا تھا کہ یہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. تو بہرحال اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، یہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اس بات کا شعور نہیں رکھتے کہ وقتی دنیاوی فائدوں کے لیے اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں. اور مومنین کا جہاں تک تعلق ہے کہ مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں، تو مومنین کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آگے کر دیتے تھے پہلے، جیسے اس میں بھی اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی آگے ہی کر رہے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو، کہ آپ کے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں تو آپ ان کو پہچانیں اور ان کی علامات سے پہچانیں. تو جب تک وحی آ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا بذریعہ وحی. اور اکثر موقعوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر بھی بتایا. یہ غزوہ تبوک ہوا تھا، تو اس سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو انہوں نے بہت ہی گناؤنی سازش کی تھی منافقین نے، کہ آپ ایک گھاٹی سے گزریں گے تو ہم ان کو، آپ کو خدا نہ کرے، وہاں ختم کر دیں گے. آپ کے ساتھ حذیفہ بن یمان، بہت جلیل القدر آپ کے صحابی تھے، وہ موجود تھے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہی بھیج کے، جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کے ایک ایک منافق کا نام، شکل دکھا دی تھی، اس کا شجرہ نسب پورا آپ کو بتا دیا تھا. اور اس کو 14 منافقین کا، تو آپ نے اس کو شیئر کیا تھا حذیفہ بن یمان سے، اور کہا تھا کسی کو بتانا نہیں. تو انہوں نے زندگی بھر کسی کو نہیں بتایا، اور اس لیے ان کو رازدار رسول بھی کہا جاتا ہے. تو جب تک وہی آ رہی تھی تو مومنین کو بھی اللہ تعالیٰ بذریعہ وہی خبردار کرتے رہے. اور جب وہی کا سلسلہ بند ہو گیا تو اللہ تعالیٰ طریقہ کیا سکھا رہے مومنین کو کہ علامات سے پہچانو، علامات سے پہچاننا سکھا دیا. قرآن میں بتائی جا رہی ہیں، حدیث میں بتائی جا رہی ہیں، قول و فعل کے تضاد سے پہچان لو، دھوکہ دیتے ہیں اس سے پہچان لو. اور یہاں تک کہ بھی آیات سے ہمیں 2-3 باتیں پتہ چل رہی ہیں، وہ بھی سمجھ لیں. کہ نمبر 1 یہ کہ دھوکے باز جو بھی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، منافقت کے کر رہا ہوتا ہے، اوپر سے صحیح مل رہا ہوتا ہے، اندر سے دھوکہ دے، وہ سچے مومن کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس کا دھوکہ خود اس پر لوٹ کر رکھتا ہے. کیسے پتہ چل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، لیکن اصل میں کیا ہے؟ وما یخدعون، نہیں وہ دھوکہ دیتے الا انفسہم، اپنے نفسوں کو. ان کا دھوکہ انہی پر پلٹ کر آئے گا، وہ شعور نہیں رکھتے. اور یہ بھی ایک عام بات ہے کہ جو مسل بھی ہے نا، کوئی کسی کے لیے گڑک ہوتا ہے تو خود ہی اس میں گرتا ہے. تو جب بھی کوئی کانسپیریسی کسی کے خلاف کی جائے گی غلط، تو لوٹ کے انسان پر پڑتی ہے. یہ یہیں سے آیات سے پتہ چل رہا ہے. دوسری ایک اور بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ جو غلط کام کرتا ہے انسان، غلط کسی کو دھوکہ دہی کے کام کرتا ہے، اس قسم کے کوئی بھی کام کرتا ہے، تو اس کا نور بصیرت ختم ہو جاتا ہے، اس کی عقل ماری جاتی ہے. نور بصیرت کیا ہوتا ہے؟ نور بصیرت یعنی بصیرت کہتے ہیں دل کی آنکھ سے دیکھنا. نور ایک ہوتا ہے نا مومن کا، جب آپ کے دل میں ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ ایک نور دل میں دیتے ہیں جس سے اچھائی اور برائی کا فرق سمجھ میں آتا ہے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے. تو یہ جو غلط کام کر رہا ہو انسان، دھوکہ دہی اور اس قسم کے منافقت دل میں ہو، تو اس کا نور بصیرت ختم ہو جاتا ہے، عقل ماری جاتی ہے، شعور اس کا کام نہیں کرتا. یہی تو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وما یشعرون، شعور نہیں رکھتے، ان کا نور بصیرت ختم ہو چکا ہے. ان کو اچھائی اور برائی میں فرق سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کون سی زندگی کے لیے کیا کام کرنا چاہیے. نور بصیرت ختم ہو گیا. منافقین کا یہی حال تھا نا کہ وہ بہت خوش تھے کہ ہم مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور ان سے فوائد حاصل کر رہے ہیں، اور جبکہ اصل میں تو بیوقوف خود بن رہے تھے کہ اپنی عقبہ خراب کر رہے تھے. اور تیسری بات یہ بھی پتہ چل رہی ہے کہ ایک مومن کو، سچے مسلمان کو اپنے حساب سے بہت الرٹ اور چوکنا رہنا چاہیے. کس چیز سے الرٹ رہنا چاہیے؟ کہ یہ دیکھتا رہے کہ اس کے اندر کس گروہ کی صفات پیدا ہو رہی ہیں. اس چیز سے الرٹ رہے ہر مومن کو. اسی لیے تو گروہوں کی مختلف صفات بتائی جا رہی ہیں
کہ ہر مومن الرٹ رہے، دیکھتا رہے کہ میرے اندر کس گروہ کی صفت موجود ہے. اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اگر کبھی منافقت سے واسطہ پڑ جائے، کوئی ڈاج دے رہا ہو، کوئی غلط کر رہا ہو، تو بجائے اس سے لڑنے جھگڑنے کے، برائیاں کرنے کے، سائڈ پر ہو جانا چاہیے. خبردار کریں گے اللہ تعالیٰ کہ خبردار ہو جاؤ، سائڈ پر ہو جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ مزید بھی ان کے حال کھول رہے ہیں منافقت کے، کہ ان کا حال کیا ہے. فی قلوبہم مردن، ان کے دلوں میں مرض ہے، ڈیزیز ہے، بیماری ہے. یہ جو منافق ہیں، ان کے دلوں میں بیماری ہے، دل صحیح نہیں ہے ان کے. کون سی بیماری ہے؟ نفاق کی بیماری. نفاق دل میں ہوتا ہے نا، ایمان کی طرح نظر نہیں آتا. تو فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے نفاق کی، منافقت کی. تو دل کے اندر منافقت کی بیماری کیسے پیدا ہوتی ہے؟ خاص طور پر جب دو چیزیں انسان کے دل میں گھر کر لیں تو منافقت کی بیماری پیدا ہوتی ہے. اور دل کو پھر یہ منافقت کی بیماری جو ہے نا بہت ہی تیزی سے تباہ کرتی ہے. جیسے بعض فزیکل دل کی بیماریاں بھی ایسی ہوتی ہیں نا جو دل کو بہت تیزی سے تباہ کرتی ہیں. تو نفاق بھی ایسی بیماری ہے دل کی، روحانی، جو دل کو بہت ہی تیزی سے تباہ کر کے تباہ برباد کر دیتی ہے. اور منافقت پیدا کیسے ہوتی ہے؟ دو چیزوں سے پیدا ہوتی ہے. خاص طور پر یہ سمجھنے کی باتیں ہیں. وہ دو چیزیں کیا ہیں جس سے منافقت دل میں پیدا ہوتی ہے؟ منافقت کی بیماری فی قلوبہم مرض پیدا ہوتی ہے. وہ دو چیزیں ہیں شہوات اور شبہات. شہوات اور شبہات. شہوات کیا ہوتی ہیں؟ شہوات کہتے ہیں خواہش نفس کو، خواہشات نفس، دل کی خواہشات، دل کی آرزویں، لمبی چوڑی دنیا کی پلاننگز، ایک کے بعد ایک خواہش، یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے، ان کو شہوات کہا جاتا ہے. دل کے اوپر چلنا، یہ بھی ملے وہ بھی ملے. وہ جو کہتے ہیں نا وہ کہ سامان 100 برس کے ہیں اور پل کی خبر نہیں، تو وہی سامان 100 برس کے کرنا کہ یہ بھی ہو جائے اور وہ بھی ہو جائے، ان کو شہوات کہا جاتا ہے. اور شبہات کیا ہوتے ہیں؟ ڈاؤٹس، شک. تو ان کے دلوں میں ایک طرف شہوات تھی، جو منافقین تھے دنیا کی محبت تھی نا، اوپری ایمان کیوں لائے تھے؟ دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے. اور دوسری طرف دین میں شبہات تھے، ڈاؤٹس تھے، ایمان ڈاواڈول تھا. یہ سب ان کا دونوں چیزیں موجود تھیں. تو یہ دو چیزیں جب دل میں پیدا ہو جائیں تو منافقت کی بیماری پیدا کر دیتی ہے. اور جب دل بیمار ہو جائے نا تو وہ صحیح کام نہیں کرتا. اور جب صحیح کام نہیں کرتا تو آپ کو پتا ہے پھر دماغ بھی صحیح کام نہیں کرتا، کیونکہ سپلائی تو دل سے ہوتی ہے نا. اور پھر بات سمجھ میں نہیں آتی انسان کو اچھائی برائی کا فرق سمجھ میں نہیں آتا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا یشعرون، دوبارہ بھی کہیں گے لا یشعرون، پھر کہیں گے لا یعلمون، شعور نہیں رکھتے، جانتے نہیں ہیں. تو اس لیے یہ منافقین کا دل بیمار تھا، منافقت کی بیماری تھی، اور جس کی وجہ سے اور بھی بیماریاں تھیں ان کے دل میں. اندر ہی اندر ان کو بغض تھا، حسد تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے ساتھیوں سے. کیونکہ دل بیمار ہو تو اس کے اوپر اور بھی بیماریاں آسانی سے اٹیک کرتی ہیں. تو یہ ساری بیماریاں فی قلوبہم مرض میں آتی ہیں ان کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں سے حسد، جلن، بغض اور منافقت، یہ سب فی قلوبہم مرض. تو ان کے دل میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، فا تو کے لیے، زیادہ کر دیا، ہم ان کو اللہ نے مرضا، تو بس زیادہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بیماری میں، ان کے مرض میں. فا جو یہاں پر آ رہا ہے نا وہ سبب کے طور پر آ رہا ہے. یہ فا جو کہا گیا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی بیکاز آف، کیونکہ ان کے دل میں بیماری تھی تو بیکاز آف اس بیماری کا انہوں نے علاج کیا ہی نہیں. اس بیماری میں وہ انہوں نے مبتلا رہنا چاہا، ان میں یہ شعور ہی نہیں پیدا ہوا کہ وہ کچھ غلط بھی کر رہے ہیں، تو اللہ نے بھی ان کے مرض کو اور بڑھا دیا. کیونکہ کوئی بھی بیماری اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ لا علاج ہو جاتی ہے. تو شروع میں اگر بیماری کو پکڑ لیا جائے تو وہ قابو میں آ جاتی ہے اور شفا ہو جاتی ہے. تو اسی طرح آپ دیکھیں انسان کے دل میں اگر دین کے بارے میں کبھی اللہ نہ کرے، اللہ کے بارے میں، کوئی رسول کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کے بارے میں کوئی شک و شبہ آئے تو اس کا فوراً علاج کرنا چاہیے. اللہ کے بارے میں کوئی
غلط خیالات آ جائیں رسول کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی آسپیکٹ آف لائف کے بارے میں، ازواج مطہرات یا کسی بھی حوالے سے کوئی غلط خیال آتا ہے قرآن کے بارے میں، قرآن کے احکامات کے بارے میں، تو اس کو اس شک و شبہات کا فوراً علاج کرنا چاہیے، ورنہ اخروی طور پر سخت نقصان دہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کے دل میں مرض تھا انہوں نے اس کو ٹریٹ نہیں کیا تو فزادہم اللہ مرضا، تو مرض میں بڑھتے چلے گئے۔ تو جب دل میں کوئی ڈاؤٹس ہوں اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، تو علاج کرنا چاہیے، ورنہ نقصان دہ ہے۔ اور علاج کیسے کرنا چاہیے، شک کیسے دور کرنا چاہیے، اس سے قرآن سے جڑ کر قرآن کا علم حاصل کریں، سارے شک دور ہو جائیں گے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کو پڑھو، ہر شک و شبہ دور کر دے گی، دماغ کلیئر ہو جائے گا، روشنی مل جائے گی، روشن ہو جائیں گے راستے۔ تو یہ ہے علاج شک و شبہات دور کرنے کی۔ پھر اس طرح بھی اور دوسرا بھی طریقہ ہوتا ہے علاج کرنے کا، کہ قرآن والوں کی صحبت، قرآن کی مجالس میں شرکت، عمل کرنے والوں کی صحبت، کیونکہ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان موٹیویٹ ہوتا ہے، دیکھ کر اور سن کر شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی ایسا کریں۔ پھر اس کو ایک اور طرح سے بھی سمجھ لیں آپ کہ فی قلوبہم مرض تو فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ان کے مرض میں بڑھا دیا۔ دیکھیں جیسے ہم نے ابھی پچھلی تفسیر میں پڑھا کہ جب انسان برائی پہ برائی کرتا ہے، وہ حدیث بھی پڑھی کہ ایک گناہ کرتا ہے تو ایک دل پہ سیاہ نقطہ لگتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے تو وہ برائی پہ برائی کرے تو بڑھتا جاتا ہے اور برے دل پہ چھا جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، برائی کا احساس مٹ جاتا ہے، انسان یوزڈ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد کچھ بھی برائی ہوتی رہے تو اس کو سمجھ ہی نہیں آتا، لا یشعرون ہو جاتا ہے کہ یہ برائی ہے، اس میں انوالو ہو جاتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح ایمان لا کر اگر انسان نیک کام کرے تو نیک کام کرنے سے اس کا ایمان بڑھتا ہے، اور جب ایمان بڑھتا ہے تو وہ اور نیک کام کرتا ہے، پھر اور ایمان میں بڑھتا ہے۔ تو وہ اس طرح سے دوسری طرف بھی ہے کہ جیسے برائی پہ برائی کرنے سے برائی کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اس طرح ایمان لا کر نیک کام کرنے سے ایمان کی توفیق ملتی، ایمان بڑھتا جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح منافقت جب دل میں پیدا ہو جائے اور انسان اس کا علاج نہ کرے، اس میں گرفتار رہنا چاہے، تو وہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، اور اس کے بڑھنے میں قصور انسان کا اپنا ہوتا ہے کہ وہ بر وقت اس نے اس کا علاج کیوں نہیں کیا، اس کو پہچانا کیوں نہیں، لا یشعرون کیوں رہا اس کے ساتھ۔ تو اس لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ فزادہم اللہ مرضا۔ اور ایک اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ کیسے مرض میں بڑھتے چلے گئے، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بڑھا دیا ان کو مرض میں، تو اللہ کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، اس لیے کی جا رہی ہے کہ دیکھیں ان کو پیغمبر اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے ساتھیوں سے، منافقین کو حسد تھا اور بغض تھا دل میں شدید، اور بہت دفعہ انہوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ تو جو اسلام کی شان و شوکت بڑھتی گئی، شان و شوکت تو بڑھ رہی تھی، اسلام کو غلبہ حاصل آ رہا تھا، تو ان کے بغض اور حسد اور منافقت میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی نسبت کی طرف نسبت کی جا رہی ہے کہ فزادہم اللہ مرضا، کہ اللہ تعالیٰ تو اسلام کو غلبہ دیتا رہا، ایک کے بعد ایک غلبہ ملتا رہا، اسلام پھیلتا رہا، تو دوسری طرف یہ اتنا ہی حسد اور بغض کرتے رہے تو بڑھتے چلے گئے، مریض ان کا مرض دل میں بڑھتا گیا۔ جیسے جیسے قرآن کی آیات اترتی رہی، ان کا دل کا نفاق بڑھتا گیا۔ تو قرآن کی آیات اترنے سے دل کا نفاق کیسے بڑھتا گیا، یہ بھی ہمیں قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے، کیونکہ وہ قرآن کی آیات کا انکار کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ جب یہ منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کے بیٹھتے ضرور تھے، ان کے بارے میں بھی آپ سورہ منافقون میں پڑھیں گے کیسے بیٹھتے تھے، صرف رسمن آتے تھے، لیٹ آتے تھے، پیچھے آ کے بیٹھ جاتے تھے، بہت ہی لاپرواہی سے، کیجول ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کہ جیسے ہمیں سننے کی ضرورت نہیں، اور جو کچھ سنتے بھی تھے وہ باہر نکل کے اس کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے یہ کیا بات ہوئی اور وہ کیا بات ہوئی، تاکہ جس پہ اثر ہوا ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے۔ تو اس لیے جیسے جیسے قرآن کی آیات اترتی گئیں، ان کی منافقت بھی بڑھتی گئی، آیات کا کیونکہ استہزاء کرتے گئے، مذاق اڑاتے گئے اور انکار کرتے رہ گئے۔ آیات سن کر انسان کے اوپر دو طرح کا رد عمل ہوتا ہے، قرآن کی آیات سنے اور فوراً اس پر یقین کر کے عمل میں لے آئے تو ایمان بڑھتا ہے، اور یہ بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ الانفال کی آیت نمبر 2 ہے
کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، مومنین کی صفت بتائی گئی ہے کہ جب ان کے اوپر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل وجلت قلوبہم کانپ جاتے ہیں، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر اللہ کی آیات تو وہ ایمان میں بڑھ جاتے ہیں۔ تو ایمان میں کیسے بڑھ جاتے ہیں مومنین؟ کہ وہ فوراً یقین کر لیتے ہیں کہ جو اللہ کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، اور فوراً اس کے اوپر عمل کر دیتے ہیں، تو ایمان میں بڑھ جاتے ہیں۔ اور ان کا کیا طریقہ تھا؟ یہ تو مذاق اڑاتے تھے، اور تو اس لیے مزید زیادت ہوں مرد، مرض بڑھتا چلا گیا۔ اور اس کے بارے میں بھی سورہ توبہ میں آتا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 124 125 ہے کہ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، رہے وہ لوگ جن کے دل میں بیماری ہے، یہی منافقین، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو وہ بڑھتے چلے گئے گندگی میں گندگی کے اوپر، یعنی ان کی دل کی جو گندگی ہے وہ بڑھتی چلی گئی، جیسے جیسے قرآن کی آیات بڑھتی اترتی گئیں، انکار کرتے گئے، مذاق اڑاتے گئے، اور دل کی گندگی بڑھتی گئی۔ تو فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، تو بنیادی طور پر نفاق کی بیماری دنیا کی محبت سے پیدا ہوتی، یہی پتہ چل رہا ہے نا، ان کو دنیا کی محبت تھی، اس لیے منافقت نے جنم لیا نا، اوپری ایمان لایا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب انسان صرف دنیا اور دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے تو اس کے پاس ٹائم نہیں بچتا کہ وہ نیکی کا کام کر سکے، اللہ کے ذکر سے غفلت ہو جاتی ہے، اور بالکل انسان اس کے اندر انوالوڈ ہو جاتا ہے دنیا میں۔ تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ بھی انسان کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے، فزادتہم مرضا، یہ اللہ تعالیٰ پھر چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے نا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلا قدم آپ نے خود اٹھانا ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے میں اس کے طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں، جب وہ میرے طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں، لیکن جب کوئی بڑھے ہی نہیں، پہلے ہی قدم نہ اٹھائے، تو اللہ تعالیٰ کیسے پھر اس کا ہاتھ پکڑیں گے اور کیسے اس کو چلائیں گے؟ اختیار اور ارادہ تو ہمارے پاس ہے نا۔ تو جب انسان دنیا میں لگ جائے، اس کے پاس ٹائم ہی نہ ہو، تو اللہ بھی اس کو پھر اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جو تم کرنا چاہتے ہو وہی کرو، نکل ہی نہیں پاتے اپنے حال سے، اور پھر اسی حال میں ایک دن آ جاتا ہے کہ انسان اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، وقت آ جاتا ہے، اور پھر وہاں یہ نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ آپ نے کتنے گھر بنائے تھے، میں نے کتنے گھر بنائے تھے، میں نے کتنی گاڑیاں بنائی تھیں، میرا عہدہ کیا تھا دنیا میں، کیونکہ اللہ کے یہاں تو ان سب چیزوں کی عزت ہے ہی نہیں، وہاں عزت کا معیار تقویٰ ہے۔ اور حدیث کہتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو نہیں دیکھتا، مال اور شکل کو تو نہیں دیکھتا، کیونکہ دیکھیں مال بھی اسی کی دی ہوئی ہے اور شکل بھی اسی کی دی ہوئی ہے، وہ کیا دیکھتا ہے؟ وہ دل اور اعمال کو دیکھے گا۔ کیا دیکھتا ہے؟ حدیث ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان اللہ لا ينظر اپنے صورکم و اموالکم، تمہارے مال اور صورتیں نہیں دیکھے گا اللہ تعالیٰ، کیونکہ دیکھیں مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے اور صورتیں بھی اللہ کی دی ہوئی، دیکھے گا کیا؟ دل اور اعمال دیکھے گا۔ یہ ہم خود کریکشن کرتے ہیں نا، ان کی اعمال ہم خود کرتے ہیں، تو اس لیے دیکھے جائیں گے کہ تم نے کیا کام کیا، اور دلوں کو بھی ہم خود ایمان والا بناتے ہیں، منافقت سے پاک رکھتے ہیں، محنت کرنا پڑتی ہے، قلب سلیم بناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو یہ چیزیں دیکھے گا، یہ سب چیزیں نہیں دیکھے گا کہ آپ نے کیا کیا بنایا تھا، آپ کی کیا عہدہ تھا، کیا ڈیزگنیشن تھی آپ کی، کتنے گھر بنائے تھے، کتنے فارم ہاؤس تھے، کتنے ویسے گھر تھے، کتنی گاڑیاں تھیں۔ یہ دیکھے گا اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے ڈر سے حرام چیزوں سے بچا یا نہیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے کام کیے یا نہیں، دل میں کتنا اللہ کا ڈر تھا جس کی وجہ سے شک و شبہات والی چیزیں بھی چھوڑ دی تھی، تو اللہ تعالیٰ تو یہ سب دیکھے گا۔ تو فزادہم اللہ مرضا، انہوں نے اپنی بیماری کا علاج نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی بیماری کو بڑھنے دی، بیماری سے لاپرواہ رہے، بڑھتی چلی گئی، تو کیا ہوگا پھر انجام؟ اب جب بیماری ہی بڑھتی چلی گئی اور وہ بھی دل کی بیماری، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان کے لیے عذاب ہے، منافقین کی بات ہو رہی ہے، دردناک، عذاب علیم، علیم کا لفظ روٹ علم ہے، حمزہ لام میم، علمناک، علم کہتے ہیں شدید درد اور تکلیف کو، مسلسل تکلیف دینے والا عذاب ہے۔ تو قرآن کریم کی ایک اور آیت بتاتی ہے کہ منافقین، ابھی جیسے جو میں نے آپ کو بتائی تھی، سورہ نساء کی آیت نمبر 145 ہے، منافقین کا انجام اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، النساء 145،
ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. جہنم کے 7 طبقات ہیں اور یہ سب سے نچلے میں ہوں گے. تو ایسا کیوں ہے؟ اسی طرف یہاں اشارہ ہے نا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، دردناک ہے کہ سب سے نچلے. دیکھیں کافر تک بھی سب سے نچلے میں نہیں ہے لیکن منافق ہیں. کیوں؟ کیونکہ کافر کم از کم اوپن ہے نا، کفر ہے تو دل میں بھی ہے زبان پر بھی ہے. تو ان کا تو دل میں کچھ اور ہے زبان پہ کچھ اور ہے، اور یہ زیادہ ناپسندیدہ بات ہے. تو درکل اسفل میں ہوں گے. اور سب سے زیادہ غور طرف بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے پھر وجہ بتا رہے ہیں کہ کیوں ہوں گے وہ سب سے نچلے درجے میں، ان کے لیے عذاب علیم کیوں ہے، وجہ کیا ہے؟ بیما، بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یکذبون، وہ جھوٹ بولتے ہیں. اس لیے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. منافقین جھوٹے ہیں. یکذبون کا لفظ کذب سے ہے، کذب اس کا روٹ ہے، کاف زال پہ اور یا لگی ہوئی ہے. آپ کو پتہ چل رہا ہے آتین ہے تو مضارع کا ورڈ ہے، جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بولیں گے، اور واو نون ہے تو جمع کا صیغہ ہے سب. تو کذب کیا ہوتا ہے؟ خلاف حقیقت بات، ریالٹی سے اپوزٹ بات. اور سچ یا صدق کا اپوزٹ ہے جھوٹ. صدق کیا ہوتا ہے؟ حقیقت پر مبنی بات، ریالٹی پر مبنی بات. تو جھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس لیے ان کے لیے عذاب علیم ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. بما کانوا یکذبون، بیکاز آف دیٹ کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. دل میں کچھ اور ہے، زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہیں. دل ایمان سے خالی ہے ان کے، عمل اخلاص سے خالی ہے. تو اگر کوئی بھی انسان کام ایمان کے بغیر کرے، اس میں اخلاص نہ ہو، تو وہ قابل قبول ہے ہی نہیں اللہ کے پاس. کوئی ایمان والا نہیں ہے تو وہ چاہے جتنے بھی نیک کام کر رہا ہے، وہ وہاں پر اس کو اس کا ریوارڈ آخرت میں نہیں ملے گا کیونکہ ایمان سے خالی ہے. یہیں پر اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کر دیں گے. اور اخلاص کیا ہوتا ہے؟ خالص اللہ کے لیے. تو یہ تو دونوں چیزوں سے خالی ہیں، نہ دل میں ایمان ہے نہ اللہ کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں. تو منافقت ایسی بیماری ہے بدترین جو انسان کا عمل برباد کر دیتی ہے، کیا کرایا برباد کر دیتی ہے. اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ نے فرمایا منافق کی 4 نشانیاں ہیں، تو اس میں سے ایک بتائی کہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وجہ کیا بتا رہے ہیں عذاب علیم کی؟ بما کانوا یکذبون، بوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. اور پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دل میں کچھ اور ہے، اور اوپر سے صرف کہہ رہے کہ ایمان لائے. وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، صرف کہتے ہیں. تو اس کی مزید یہاں پر ایکسپلینیشن دے دی گئی، وضاحت کر دی گئی. یہ جھوٹے ہیں. زبان جو کہہ رہی ہے وہ ان کے دل میں نہیں ہے. میں یقول آمنا ہم سے وہ زبان سے صرف کہہ رہے ہیں، جھوٹے ہیں، دل میں ہے ہی نہیں. تو ہماری سوچنے اور سمجھنے کی اور غور طلب بات کیا ہے کہ منافقت کی سب سے پہلی اور بڑی صفت کیا پھر پتہ چلی ہے، جو قرآن سے بھی پتہ چل رہی ہے، جو حدیث سے بھی پتہ چل رہی ہے؟ بما کانوا یکذبون، جھوٹ بولنا. تو منافقون کے بارے میں، منافقین کے بارے میں سورہ منافقون میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ بے شک منافقین البتہ جھوٹے ہیں. اسٹریس کے ساتھ کہا گیا. تو ایمان کیا ہے؟ سچائی ہے، صدق ہے، سچ بولنا، سچ کا اقرار، سچ کو ماننا، سچ پہ عمل، سچ پر چلنا. اور منافقت کیا ہے؟ سراسر جھوٹ. تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ جھوٹ بولتے ہیں. اہم ترین پھر سبق ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے عذاب علیم سے بچنا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ جھوٹ سے بچنا ہوگا، جھوٹ چھوڑنا ہوگا. مذاق میں بھی جھوٹ کی اجازت نہیں ہے. جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، بلکہ علماء کے مطابق اکبر الکبائر میں سے ہے. اکبر الکبائر کا کیا مطلب؟ کبائر کبیرہ کی جمع ہے، کبیرہ بڑے گناہ، اور اس میں بھی اکبر سب سے بڑا گناہ جھوٹ. کیونکہ دیکھیں جھوٹ ایک تو ایمان کے منافی ہے، یہی بتا دیا. دوسرا ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، کیونکہ ابھی آگے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ وما کانوا مہتدین، کیونکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں اس لیے ان کو ہدایت مل ہی نہیں سکتی. تو بہت ساری چیزیں ہیں. اور سورہ مومن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 28 ہے سورہ المومن کی، ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب. اللہ تعالیٰ ہرگز ہدایت نہیں دیتا اس کو
جو اسراف کرنے والا ہو اور بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا ہو، تو کبھی اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ پھر ایک مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بتائیے کہ مومن کبھی بزدل ہو سکتا ہے، بزدل کاورڈ؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے ابو داؤد کے، کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھ میں بہت ساری برائیاں ہیں، میں جھوٹ بولتا ہوں، چوری کرتا ہوں، زنا بھی کرتا ہوں، شراب پیتا ہوں، لیکن میں صرف ایک برائی کو چھوڑوں گا، تو آپ مجھے صرف ایک بتائیں جس کو میں چھوڑ دوں۔ تو آپ نے کہا تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ اس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، اس کی ساری برائیاں چھوڑ دی۔ سوچ کے دیکھیے گا نا اس موضوع پہ، کیونکہ جھوٹ ایک انسان بولتا ہے تو اس کے پیچھے بہت سارے جھوٹ بولتا ہے، اور پھر اس کے پیچھے بہت سارے غلط کام کرتا ہے، تو جھوٹ چھوڑنے ہوں گے۔ اور اکثر جو بلا وجہ ہی بولے جاتے ہیں، سستی میں جو فون پہ کہہ دو کہ نہیں ہے، کہہ دو سو رہی ہیں، جھوٹ ہے۔ آپ فون اٹینڈ کریں، آپ بتائیں کہ میں بعد میں بات کر لوں گی۔ بچوں کو ہم کہہ دیتے ہیں اچھا تم یہ کرو گے فلاں چیز دے دیں گے، نہیں دیتے۔ اس کے بارے میں پوری حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابیہ نے اپنے بچے کو کہا کہ یہ کام کرو، کھجور دوں گی۔ آپ تھوڑی دیر ویٹ کرتے رہے، نہیں دیا۔ آپ نے کہا بہت ہی ہے، تم نے جھوٹ بولا ہے، اس کو دو، اس کو کھجور، ورنہ یہ جھوٹ ہے۔ خرید و فروخت میں کتنا جھوٹ بولا جاتا ہے، قسمیں کھا کھا کر دکاندار کہتے ہیں اللہ کی قسم اس میں نفع نہیں ہے باجی، اللہ کی قسم، استغفر اللہ، اللہ کی قسمیں کھا کھا کر جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ بہت ہی سوچنے سمجھنے کی آیت ہے کہ بما کانوا یکذبون۔ اور پھر کمٹمنٹس کی جہاں تک بات ہے، دوسری صفت منافقت کی بتائی گئی، کمٹمنٹس پوری نہیں کرتے۔ تو کمٹمنٹ ہر کوئی کرتا ہے اپنی لائف میں، انسانوں سے بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ سے بھی کرتے ہیں۔ ہم اپنے آپ سے بھی تو بہت ساری کمٹمنٹس کرتے ہیں نا، جب کبھی بیمار ہوتے ہیں یا کچھ ہوتے ہیں تو کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ یا اللہ نہیں، ہم اب تیرا کہنا سنیں گے، اور ہم اب بالکل ہی آپ کے کہنے پہ چلیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ تو یہ ساری کیا ہوتی ہیں؟ کمٹمنٹس ہیں، اور لوگوں سے بھی کرتے ہیں، ان کو پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ مومن کی پہچان ہے کہ وہ وعدہ پورا، کمٹمنٹ جو کرے اس کو پورا کرتا ہے۔ ہاں ایک اس میں بات ہے کہ اگر آپ کے دل کا پورا ارادہ ہے، نیت ہے کمٹمنٹ پوری کرنے کی، لیکن کچھ مجبوری ہو گئی تو اللہ سمجھتے ہیں، لیکن بہرحال کمٹمنٹ چاہے آپ اپنے آپ سے کریں، اللہ کے حوالے سے کریں، لوگوں کے حوالے سے کریں، اس کو پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر اسی طرح دوسری بھی ہے امانت، چاہے آپ کسی کا راز ہے، چاہے کچھ بھی ہے، اس کی پوری پاسداری یہ کرنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال جہاں تک جھوٹ چھوڑنے کا تعلق ہے، صرف اتنی ہی آیت کو پلے سے باندھ لینا کافی ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یاد رکھنا ہے جھوٹ اور ایمان کا کوئی میل نہیں ہے، جیسے جیسے جھوٹ انسان بولتا رہتا ہے ویسے ہی اس کا وہ ایمان اس کے دل سے نکلتا رہتا ہے۔ اور جھوٹ کی کئی اقسام ہیں۔ ایک قسم ہے مذاق میں جھوٹ بولنا، اگر کوئی لطیفے وطیفے بھی جھوٹ پر مبنی بولے جائیں تو وہ جھوٹ ہے، یاد رکھیں۔ دوسرا جھوٹ کی قسم ہے جھوٹے وعدے کرنا۔ تیسرے جھوٹ کی قسم ہے کہ اوپر سے آپ کسی کے ساتھ بہت اچھا تعلق رکھ رہے ہیں، سوری، اوپر سے آپ اس سے تعریفیں کر رہے ہیں لیکن اندر سے کیا ہے؟ حسد اور بغض ہے، تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ پھر اسی طرح مبالغہ آرائی کرنا جو ہے وہ بھی جھوٹ ہوتا ہے، کہ کسی کو بڑا چڑھا کے کوئی چیز بتانا کہ نہیں جی آپ تو یوں ہیں اور آپ تو وہ ہیں، تو وہ بھی جھوٹ ہی شمار ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طرح جھوٹا خواب سنانا بھی جھوٹ شمار ہوتا ہے۔ یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان اگر وہ بیان کرے جو اس کی آنکھ نے دیکھا نہیں تو جھوٹ ہے۔ تو جھوٹ کی بہت ساری ٹائپس ہیں اور ان سب سے ہی بچنا ضروری ہے۔ تو بہت غور طلب آیات ہیں، ان پہ غور کرنا چاہیے اور کریے گا، اور ہم بھی سب مل کر کریں گے، اور اپنے اندر سے نکالنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی بلا وجہ کے جھوٹ ہوتے ہیں، ہم اگر سوچیں نا تو لاشعوری طور پہ ہمارا ارادہ نہیں بھی ہوتا، بس عادت میں آ گئے ہیں، تو اب ان کو کوشش کر کے لائف سے نکالنے کی کوشش کرنی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا، اور جب قیلہ کہا جاتا ہے، لہم ان کے لیے، کس کے لیے؟ منافقین کو جب کہا جاتا ہے لا تفسدوا، نہ تم فساد کرو، فی الارض، زمین میں۔ جب منافقین سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو، فساد کس کو کہتے ہیں؟ بگاڑ کو کہتے ہیں۔
یعنی فساد کا روٹ سے 3 دال ہے، اور ڈیفینیشن یہ ہے، میں کل بھی بتائی تھی، کہ حد اعتدال کو توڑ کر جو بے اعتدالی پروڈیوس کرنا، یعنی جو معاشرے میں کچھ باؤنڈریز ہوتی ہیں، حدیں ہوتی ہیں، لمٹس ہوتی ہیں، لمٹس آف بیلنس ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں ایک ایکویلیبریم، ایک بیلنس قائم رہتا ہے، بگاڑ خرابی نہیں پیدا ہوتی۔ جب ان حدوں کو توڑ دیا جاتا ہے تو بگاڑ پیدا ہو جاتے ہیں، فساد۔ اور یہ کس کا الٹ ہے؟ اصلاح کا الٹ ہے، جس سے اگلا ورڈ آ رہا ہے مصلحون، صلاح، اصلاح۔ اور اصلاح کیا ہوتی ہے؟ کہ جو بگاڑ ہے اس کو سنوار دیا جائے، کریکشن کر دی جائے۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے، ایک اور اللہ تعالیٰ ان کی پہچان بتا رہے ہیں منافقین کی، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ان منافقوں سے کہ تم فساد نہ کرو، لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد برپا نہ کرو، تو کیا جواب دیتے ہیں؟ قالو، وہ کہتے ہیں کہ انما، بے شک، نحنو، ہم تو مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم کہاں فساد کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح پیدا کرنے والے ہیں۔ کیوں جھوٹ بولتے ہیں کہ اپنے بگاڑ کو اصلاح کا نام دیتے ہیں؟ ہے ہی جھوٹ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ایسے تو نہیں کہہ رہے، اپنے بگاڑ کو اصلاح کا نام دیتے ہیں، اپنے غلط کاموں کو بھی صحیح سمجھتے ہیں۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہی میں نے آپ کو وجہ بتائی نا، کہ جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا نور بصیرت چھن جاتا ہے، اس کو پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کیا غلط اور کیا صحیح ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کہاں فساد کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ تو اب ہم دیکھیں گے یہ کہ یہ جو منافقین تھے وہ کیسے کیسے فساد برپا کر رہے تھے، دیکھنا ضروری ہے نا۔ فساد فی الارض کیسے کیسے زمین پر ہوتا ہے، یا یہ کیسے کر رہے تھے۔ نمبر 1، یہ خواہش نفس میں گرفتار تھے۔ میں نے آپ کو بھی پیچھے بتایا نا کہ شہوات، دنیا کی محبت میں گرفتار تھے، صرف دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کے منافقت اختیار کی تھی۔ تو جب انسان دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائے تو وہی بات جیسے ابھی پیچھے بھی میں نے آپ کو بتائی، آخرت کو بھولا رہتا ہے، اور پھر دنیا کو وہ ہر قیمت پہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور سونے پہ سہاگا یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ پھر سمجھتے یہ ہیں کہ صرف دنیا کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں سورہ کہف میں آتا ہے، آپ جمعے کو پڑھتے ہوں گے نا سورہ کہف، تو اس کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الکہف میں کہ قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ آپ کہیے، ان سے پوچھئے لوگوں سے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے زیادہ خسارہ پانے والے عمل کے لحاظ سے کون سے لوگ ہیں؟ کون سا خسارہ؟ آخرت کا خسارہ۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، میں بتاؤں، میں خبر دوں کہ کس کے اعمال کے لحاظ سے کون سب سے زیادہ نقصان اٹھائیں گے آخرت میں؟ پھر اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں وہیں پر، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں دنیا میں گم ہو گئیں، دنیا کے لیے گم ہو گئیں، اور اوپر سے وہ سمجھتے ہی ہیں کہ وہ کوئی بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کتنی ستم ظریفی ہے کہ ایک انسان صرف دنیا اور دنیا کما رہا ہو، آخرت کے لیے کچھ بھی نہ کر رہا ہو، اور وہ سمجھے کیا کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کا حال تھا کہ ایسے یہ فساد برپا کر رہے تھے۔ جب انسان صرف دنیا کے پیچھے لگے رہے گا، آخرت کے لیے کچھ نہیں کرے گا، تو پھر بگاڑ ہی پیدا ہوگا، اخروی لحاظ سے بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہوگا۔ تو پہلی وجہ، خواہش نفس میں، دنیا کی محبت میں گرفتار تھے، یہ فساد پیدا کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کو منع کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2، احکامات اسلام ان کو دل سے پسند ہی نہیں تھے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے تو قاموں کو سالہ، سستی کے ساتھ، اور اللہ کا ذکر کم ہی کرتے تھے، دکھاوے کی نماز، چیریٹی کرنا ان کو پسند نہیں تھا، دل پہ بوجھ ہوتا تھا۔ تو احکامات اسلام کو دل سے پسند نہیں کرتے تھے، احکامات پر عمل نہیں کرتے تھے، احکامات کے برخلاف کام کر رہے تھے۔ اور جب بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف کام ہوں گے نا زمین کے اوپر، تو فساد برپا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ سوچے کائنات کس نے بنائی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اس کو چلانے کے بخیر و خوبی، امن کے ساتھ جو ضابطے ہیں، جو قوانین ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق کائنات کو چلایا جائے گا تو امن ہوگا، پیس ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ان کو پتہ ہے کہ کائنات کیسے چلے گی، اس میں کیا کریں گے، تو امن ہوگا۔ اور جب نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تو فساد برپا ہوگا۔ تو یہی تو یہ کر رہے تھے۔
کہ جب کوئی آیت اترتی، کوئی صورت اترتی، کوئی حکم اترتا تو یہ مذاق اڑاتے تھے، اس کے خلاف کام کرتے تھے، کہتے تھے یہ تو حکم ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، اس کی لاجک سمجھ میں نہیں آتی، تو کیسے عمل کریں۔ پھر ایک اور ریزن کیسے فساد کر رہے تھے یہ منافقین، ان کے دلوں میں جلن اور حسد اور بغض تھا مسلمانوں کے خلاف، تو اس سے بھی فساد پیدا ہوتا ہے۔ یہ صرف اوپری طور پہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں، آپ دیکھیں جب آپس میں کسی کے لیے کسی کا دل صاف نہ ہو، اس کے لیے دل میں حسد اور بغض ہو، صرف اوپری تعلقات ہوں، تو کبھی نہ کبھی یہ چیز فساد کا باعث بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ بنتی ہے۔ تو یہ بھی ان کا حال تھا، دلوں میں جلن، حسد اور بغض تھا، تو جس کی وجہ سے یہ فساد پیدا کر رہے تھے۔ اگلی ریزن نمبر 4، منافق بے شعور اور بے حس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا لا یشعرون، تو یہ کیا کر رہے تھے؟ مسلمانوں میں رہ کے ان کی جاسوسی کرتے تھے، مسلمانوں کے راز غیروں کو فروخت کر دیتے تھے، فائدے کی خاطر کفار کو جا کے بتا دیتے تھے، تو اس سے بھی فساد ہوتا تھا۔ اس طرح بھی فساد کر رہے تھے نا، جو مسلمان کوئی پلاننگ کر رہے ہوتے تھے تو وہ تو بےچارے سمجھتے تھے یہ مسلمان ہے ہمارے ساتھ، یہ سن کے ادھر جا کے بتا دیتے تھے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کھول رہے ہیں منافقت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں، بتا دیتے تھے، اس سے بھی فساد پیدا ہوتا تھا، مسلمانوں کے راز غیروں کو فروخت کر دینا، تو یہ بھی ایک منافقت کی نشانی ہے کہ مسلمانوں کا راز غیروں کو فروخت کر دینا۔ نمبر 5، کفار کے جو اعتراضات اور شبہات دین کے بارے میں ہوتے تھے نا، کفار آبجیکشنز لگاتے تھے نا، ٹیڑھ نکالتے تھے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر، شبہات، تو یہ ساری چیزیں وہ مسلمانوں کے سامنے بڑھا چڑھا کر بیان کرتے تھے کہ وہ یہ کہتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں۔ اس سے کیا نقصان ہوتا تھا اور ان کا کیا ایم تھا کہ ضعیف الاعتقاد یا کمزور ایمان والے وہ بھی شک و شبہات میں گرفتار ہو جائیں، دین سے متنفر ہو جائیں اور پکے مومن نہ بن سکیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے نا۔ آپ دیکھیں ایمان کسی کا جب پکا نہ ہو، ابھی ساری اس کو نالج نہ ہو، اس کے سامنے کوئی بیٹھ کے الٹی سیدھی باتیں کر دے، جیسے آج کل ہوتا بھی ہے، کوئی نام نہاد عالم بیٹھ کے کوئی عجیب ہی شوشہ چھوڑ دیتے ہیں دین اسلام کے بارے میں، اب جس بیچارے کو پتہ نہیں پورا، اس نے قرآن پڑھا نہیں، تو وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے پتہ نہیں یہ صحیح ہے، پتہ نہیں یہ صحیح ہے، تو یہ کام بھی وہ کرتے تھے۔ پھر نمبر 6، کافروں اور مسلمانوں کو الگ الگ دونوں کو لڑائی پر اکساتے تھے کہ جب وہ آپس میں، اور ان کا اپنا کیا فائدہ تھا کہ مال غنیمت ملے تھے، تو یہ بھی کام کرتے تھے۔ تو بہرحال اور کہتے یہ تھے کہ انما نانو مصلحون، کہ ہم کہاں بگاڑ پیدا کریں، ہم تو مصلحون ہیں۔ مصلحون جو ہے مصلح کی جمع ہے، مصلح کی جمع، مصلح کون ہوتا ہے؟ اصلاح کرنے والا، اور مصلحون اصلاح کرنے والے، اس بگاڑ کو صحیح کرنے والے، تو کہتے تھے ہم کہاں، تم ہمیں کیوں کہہ رہے ہو کہ فساد نہ کرو، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جیسے پہلے سب لوگ شیر و شکر ہو کر رہ رہے تھے اس نئے دین کے آنے سے پہلے، جس کی وجہ سے مخالفتیں پیدا ہو گئی، بڑھ رہی ہیں، تو ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ ختم ہو جائیں، سب اسی طرح سے رہیں، اور کہتے تھے کہ مطلب ان کا موقف یہ تھا کہ اس کا کیا فائدہ ہے کہ تم اتنی محنت کرتے ہو، جنگ کر رہے ہو اور کسی نہ کسی طرح دین کو غالب کرنا چاہتے ہو، ضرورت کیا ہے؟ بس سیدھی سیدھی جب دعوت دے تو ٹھنڈے ٹھنڈے اس کے بعد آرام سے بیٹھ جاؤ۔ تو ہم تو اصلاح پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے پہلے سب رہ رہے تھے ویسے رہیں آرام سے، ضرورت کیا ہے اتنی ایفرٹس کرنے کی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی، نیکی کا حکم دینے کی، پیروں کے پھڈے میں ٹانگ اڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ان کا ماننا اور موقف تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا، خبردار، الا جو ہے یہ حرف تنبیہ ہے، یعنی وارننگ ورڈ ہے عربی گرامر میں، وارننگ ورڈ، حرف تنبیہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے الا، خبردار رہو، انا، بے شک ہم، انا ہم، بے شک وہ، ہم وہی، دوبارہ کہا جا رہا ہے، المفسدون، خاص فساد کرنے والے ہیں، کون؟ یہ منافقین، اور ولیکن لا یشعرون، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی تاکیدوں کے ساتھ سبھی کو خبردار کر رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، ان کے ساتھیوں کو بھی، ہمیں بھی، ہمیشہ کے لوگوں کو منافقت سے خبردار کر رہے ہیں کہ اللہ، کان کھول کر سن لو، جان لو، اور پھر تاکید ہے انا میں کہ بے شک، پھر تیسری تاکید ہے، اسٹریس ہے، ہم، یہی تو 3 موقدات ہیں، موقدات یعنی تاکیدیں ہیں، تو 3 دفعہ بات کو اسٹریس دے کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں
ہر کسی کو خبردار ہو جاؤ، کر رہے ہیں کہ خبردار ہو جاؤ، ایسے ہی لوگ ہیں جو مفسدون ہوتے ہیں. مفسدون مفسد کی جمع ہے، فساد کرنے والا. ایسے ہی لوگ جن کے قول و فعل میں تضاد ہو، جو دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں اپنے دنیاوی فائدوں کے پیچھے، یہی تو فساد پیدا کرنے والے ہیں. تو ان سے ہوشیار رہو، خبردار کیا جا رہا ہے. تو مومن اور منافق میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے؟ مومن صاحب بصیرت ہوتا ہے اور فراست ہوتا ہے، یعنی اس کا نور بصیرت ختم نہیں ہوا ہوتا. بولا بالا ضرور ہوتا ہے لیکن بیوقوف نہیں ہوتا کہ دھوکے میں آ جائے. اس کو اچھائی اور برائی کا فرق پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ایک نور موجود ہے، ایک لائٹ موجود ہے ایمان کی. اور عقل مند ہوتا ہے لیکن بد اخلاق نہیں ہوتا، تانے دینے والا بھی نہیں ہوتا. اگر اس کو پتہ بھی چل جائے نا کہ سامنے والا مجھے دھوکہ دے رہا ہے، میرے ساتھ منافقت کر رہا ہے، یہ اوپر سے مجھ سے اچھی طرح مل رہا ہے لیکن دل میں مجھ سے حسد بغض ہے، تو یہ نہیں کہتا کہ ہاں مجھے تمہارا فراڈ پتہ چل گیا اور تم تو دھوکے باز ہو. نہیں، ابھی تو آپ نے پڑھا نا پیچھے حدیث میں کہ یہ منافقت کی نشانی ہے کہ انسان جب جھگڑا کرے تو بد کلامی اور گالم. تو یہ سب نہیں کہتا منافق. وہ کیا کرتا ہے؟ مومن کا طرز عمل کیا ہوتا ہے جب وہ جان لیتا ہے؟ کیونکہ وہ بد اخلاق نہیں ہوتا، اس نے بد کلامی بھی نہیں کرنی، اس نے تان و تشنا بھی نہیں کرنا. تو وہ کیا کرتا ہے؟ محتاط ہو جاتا ہے، محتاط ہو جاتا ہے. اور یہی تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ بھی رہے ہیں کہ خبردار ہو جاؤ، محتاط ہو جاؤ بگاڑ پیدا کرنے والوں سے. یہی بگاڑ پیدا کرنے والے ہیں، الگ ہو جاؤ، الرٹ ہو جاؤ، کوشیسلی چلو ان کے ساتھ. اور وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، وہ اس بات کو جانتے بھی نہیں، مانتے بھی نہیں کہ کر کیا رہے. کرنے والوں کو خود نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کتنا غلط کام کر رہے ہیں. اور ساری ٹو سے آج کل کے زمانے میں بھی کبھی ترقی اور تہذیب کے نام پر بگاڑ پیدا کیا جا رہا تھا اور اس کو اصلاح کا نام دیا جا رہا تھا. اس بارے میں بھی سوچیے گا خود ہی. تو وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ. تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کا جو بات شروع کی گئی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے، تو کون کہتا ہے؟ یہ کامن بات ہے، کوئی بھی کہہ سکتا ہے، کوئی بھی ایمان والا، کہ عمومی طور پر بات کی گئی کہ کوئی بھی کہ بگاڑ پیدا نہ کرو. تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ ہم کدھر بگاڑ پیدا کرنا ہے، مانتے بھی نہیں اپنے بگاڑ کو، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. اور فساد اور بگاڑ کی جہاں تک بات ہے، آپ دیکھیں جب بھی اللہ کے قوانین کو معاشرے میں نافذ نہیں کیا جائے گا، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، تو فساد اور بگاڑ ہوگا ہی. اور جب اللہ کے قوانین کو معنی میں رائج کیا جائے گا تو اصلاح ہوگی، کیونکہ اللہ نے پوری دنیا بنائی. دیکھیں اللہ کے قوانین معاشرے میں جب نافذ ہوتے ہیں تو لوگوں میں صبر، شکر، قناعت، عدل و انصاف، سچ اور رحم دلی پیدا ہوتی ہے. سوچ کے دیکھیں نا، زکوٰۃ اور فطرانہ یہ سب کیا کرتا ہے؟ دوسروں کے ساتھ عدل و انصاف، کہ دوسروں کا بھی خیال، صبر، شکر، رحم دلی، یہی اصلاح اور امن ہے. اور اگر اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے بجائے انسان کے بنائے ہوئے قوانین رائج ہوں گے تو اللہ کے قوانین کے جو اللہ کے قوانین کے خلاف ہوں گے تو کسی نہ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی ضرور ہوگی، جس کی وجہ سے لوگوں میں لالچ، حسد، ناشکری، نفرت اور یہ سب چیزیں پیدا ہوں گی، اور پھر بگاڑ پیدا ہوگا، چوری، ڈاکہ، یہ سب چیزیں پیدا ہوں گی. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، انہی منافقین سے، آمنو، ایمان لے آؤ. ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ سچا ایمان لے آؤ. کما، جیسا کہ، آمنا ایمان لائے، الناس جیسا کہ لوگ ایمان لائے ہیں، سچا ایمان دل سے بھی لائے ہیں، زبان سے بھی کہہ رہے ہیں، عمل بھی کہہ رہے ہیں، ویسا ایمان لے آؤ. اور ناس سے مراد یہاں کون ہے؟ صحابہ کرام اجمعین ہے کہ جو سچا ایمان لائے تھے. تو جب منافقین سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم سچا ایمان لے آؤ، تب کیا ان کا جواب ہوتا ہے؟ وہ بھی جواب ذرا غور طلب ہے. تو وہ جواب دیتے ہیں، قالو، وہ کہتے ہیں، انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں، کما، جیسا کہ. کما کے معنی ہوتے لائک، کیا ہم ویسا ایمان لے آئے ہیں کہ جیسا کہ ایمان لائے، آمنا، ایمان لائے، السفہاء، بیوقوف لوگ. یہ ان کا جواب ہے. تو بیوقوف کس کو کہہ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، صحابہ کو کہہ رہے ہیں، سچے ایمان والے. کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا کہ وہ سچا ایمان لے آئے. بیوقوف لوگ. جو یہاں ہے نا حمزہ زبر کے ساتھ جو ہے انؤمنو، تو میں نے کے آپ کو 3 معنی بنائے تھے، کیا، چاہے اور خواہ. یہاں پر یہ سوال کے لیے نہیں ہے کیا، بلکہ تحقیر کے لیے، انسلٹنگ وے ہے کہ اچھا ہم ویسا ہی مان لے آئیں جیسے بیوقوف لوگ ہی مان لے آئے. اور سفہا جو ہے وہ صفی کی جمع ہے. سفہا، صفی. صفی عربی میں کہتے ہیں کمقل کو، بیوقوف کو، اور روٹ اس کا سین فے ہا ہے. تو سفہا سے ان کی مراد سوری
سچے اور پکے مومن تھے، جیسے صحابہ تھے. سچے اہل ایمان کو وہ نادان سمجھتے تھے. کیوں ایسا کہہ رہے تھے؟ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ تو بیوقوف لوگ ہیں، ان جیسا ایمان کیوں لائیں؟ کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اسلام کے لیے، اللہ اور رسول کے لیے اپنا ہر کچھ قربان کر دیا تھا. اپنا مال، اپنا جان، اپنی اولاد، ہر چیز قربان کرنے کو تیار تھے. مکہ میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے آ گئے تھے ان کے رحم و کرم کے اوپر. تو یہ انہوں نے اتنی قربانیاں، تو یہ ان کو بیوقوف کہہ رہے ہیں. کیونکہ منافقین جو ہیں وہ اللہ اور رسول کی بات صرف دنیاوی فوائد کے حصول کے لیے کر رہے تھے اور مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے کر رہے تھے، زبانی کر رہے تھے. تو اسلام کی بات وہ کچھ قربان کرنے کے لیے نہیں کر رہے تھے، اسلام کے لیے کرنا کچھ نہیں چاہتے تھے. ان کے نزدیک ایسا اسلام جس میں کچھ کرنا پڑے، کچھ دینا پڑے، قربان کرنا پڑے، کچھ بھی دینا پڑے، کچھ بھی لگانا پڑے، کچھ سیکریفائی کرنا پڑے، مال ہو، صدقات ہو، کچھ بھی وقت، تو وہ اس کو سمجھتے تھے کہ یہ بیوقوفی ہے. ان کے خیال میں یہ نادانی تھی. جبکہ جو سچے مومنین تھے، جس جیسا ایمان ان کو لانے کو کہا جا رہا تھا، صحابہ کرام اجمعین، ان کا ایمان تو سٹینڈرڈ ہے. ایک سچے مسلمان کی آئیڈینٹی، شناخت ہے ہمیشہ کے لیے، ایک کسوٹی ہے کہ ایسا ہوتا ہے ایمان. تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے ہیں ان کے اس جواب کے اوپر کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بیوقوفوں جیسا ایمان لے ہیں، صحابہ جیسا ایمان لے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں، اللہ خبردار، کان کھول کے سن لو، انہم، بے شک وہ، ہم یہی تو، السفہاء، بیوقوف ہیں. پھر وہی تین اسٹریس کے ساتھ بات ہے، اللہ بھی ہے، انا بھی ہے، ہم اگین ہے. اصل میں تو بیوقوف یہی ہیں. ایسا سمجھنے والے دراصل بیوقوف، خود بیوقوف ہیں. وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن وہ علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں ہیں کہ اصل میں تو بیوقوف وہ ہیں. سچے اہل ایمان کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، خود اصل میں نادان ہے، بیوقوف ہیں کہ دنیا کے حقیر فائدوں کے پیچھے ہمیشہ کی آخرت انہوں نے برباد کر لی. یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ فائدہ کس میں ہے. دنیا کے حقیر فائدوں کے پیچھے بھاگنے میں، جو چند روزہ زندگی ہے، کسی وقت بھی ختم ہو جائے گی، یا آخرت سنوارنے میں جو خیر المعقہ ہے، ہمیشہ کے لیے. شعور نہیں رکھتے، جانتے نہیں، علم نہیں رکھتے. وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، کہ انہوں نے آخرت کی پائیدار اور دائمی زندگی پر فانی دنیا کے وقتی فائدوں کو ترجیح دے دی. تو سخت نادانی کا ثبوت تو انہوں نے خود دیا ہے. بیوقوف تو یہ خود ہیں. الا انہم هم السفہاء، یہ بیوقوف ہیں، ساتھ میں جاہل بھی ہیں. لا یعلمون ہیں، علم ہی نہیں رکھتے اپنی جہالت کا، گمراہی کو سمجھ بھی نہیں پا رہے. اور ایسا بھی پھر صرف اس دور میں نہیں تھا کہ یہ سچے ایمان والوں کو بیوقوف کہہ رہے ہیں. ایسا بھی ہر دور میں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو آخرت کو، جو لوگ پیش نظر رکھتے ہیں، صرف آخرت کی پرواہ کر رہے ہوتے ہیں، آخرت کے لیے بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، دنیا کو انہوں نے پیچھے کیا ہوا ہوتا ہے، تو لوگ ان کو بھی بیوقوف سمجھتے ہیں. ایسا بھی ہر زمانے میں ہوتا ہے. کہتے ہیں یہ ایک ہی تو زندگی ہے، اس میں مزے اٹھا لے انسان، اس کو دیکھا جائے گا جب آئے گی. دیکھا کیسے جائے گا جب آخرت آئے گی. تو بہرحال ایسا بھی ہر دور میں ہو سکتا ہے کہ لوگ آخرت کے پیچھے جانے والوں کو کہتے ہیں کہ یہ عجیب لوگ ہیں کہ دنیا کی ساری لذات سے اور یہاں کے ایک ہی تو زندگی ملی ہے اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں کہ نہیں، بے وقوفی دوسرا طرز عمل ہے. انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ابھی ہم دعا کریں گے، اس لیے آپ نے جانا نہیں ہے. میں دعا شروع کرتی ہوں تھوڑی سی، کیونکہ حالات بہت خراب ہیں اور بہت ہی لوگ پریشان ہیں. تو میں نے اس لیے پلان کیا کہ ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں. الحمدللہ بہت سارے لوگ کنیکٹڈ ہیں اور ان کے ساتھ بھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں گے، پھر ریکارڈنگز بھی سنی جائے گی. تو جہاں تہاں تک بھی جائے، اللہ کرے کہ کسی کی بھی دعا سن لی جائے اور ہم سے یہ برے حالات ہٹ جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں. تو ہم تھوڑی دعا کرتے ہیں. تو اپنے ہاتھ اٹھائیے. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
إنك أنت الوهاب ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربي أوزيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة آمین. فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اس کا ترجمہ بھی آپ سمجھ لیں تھوڑا سا کیا کہا جا رہا ہے جو میں نے دعا کی ہے. اللہم طہر قلوبنا من النفاق، یا اللہ تو ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے، یا اللہ تو ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے. وہ اعمالنا، ہمارے عمل کو ریا سے پاک کر دے. وہ السنتنا من الکذب، ہماری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے. وہ آینا، ہماری آنکھوں کو خیانتوں سے پاک کر دے، حرام چیز نہ دیکھیں کیونکہ تو ہی جانتا ہے دلوں کے بھید اور آنکھوں کی خیانت. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، یا اللہ تو پاک ہے، ہم ہی ظالموں میں سے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہماری پکڑ نہ کر جو ہم بھول گئے، جو ہم سے خطا ہو گئی ہے. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ہمارے پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا نافرمانی کی وجہ سے، ہم اس قابل نہیں ہیں. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا، معاف کر دے. واغفر لنا، بخش دے ہم کو. ورحمنا، تو رحم کر دے. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یا اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہے، یا اللہ تمام شکر تیرے لیے ہے. یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، بہت گناہ گار ہیں، بہت خطا کار ہیں، بہت گناہ کرتے ہیں، روز کرتے ہیں. یا اللہ تو معاف کر دے، تو مغفرت کر دے. یا اللہ بہت ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہوئے، جو ہاتھ اٹھائے ہوئے یا اللہ کسی کی سن لے. بہت گناہ گار ہے لیکن تو غفور الرحیم ہے، تو 70 ماہ سے زیادہ چاہنے والا ہے. پاک پروردگار، ماں اپنے بچوں کی خطاؤں کو معاف کرتی ہے. یا اللہ تو اس بلا کو ہم سے سمیٹ لے مالک. جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے، جو اس بلا میں چلے گئے ان کی مغفرت فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں شفا دے دے. یا اللہ تو اب اس بلا کو سمیٹ لے، معاف کر دے، ہمیں سب معاف کر دے، معاف کر دے مالک. بہت سارے نیکی کے کام رکے ہوئے، تو ہم سے ناراض نہ ہو. یا اللہ تو نے ہم اپنے در ہی ہمارے لیے بند کر دیا. یا اللہ کھول دے. کیسی سزا ہے یہ مالک، تو راضی ہو جاؤ، معاف کر دے. تیرے فرشتے موجود ہیں، تیرے نبی نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے، جہاں قرآن کی مجلس ہوتی فرشتے موجود ہوتے ہیں. ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جا کے ہماری دعا بتائیں، معاف کر دے ہمیں. ہم وعدہ کرتے ہیں مالک جتنے بھی لوگ موجود ہیں ہم تیری نافرمانی کے کاموں سے بچنے کی کوشش کریں گے، پوری ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے. یا اللہ تو ہمیں شیطان کے شر سے بچا لے، ہمیں اپنے نفس کے ہاتھوں میں جانے سے بچا لے. اللہم آمین انی یا رب اسألک العالمین. خدا والتقی والعفاف والغنی. یا اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دے، آخرت کی محبت ڈال دے. تیاری کی توفیق دے دے مالک، ہاں تیاری کی توفیق دے دے. یا اللہ جو کچھ بھی بار بار ہم تجھ سے پھر مانگتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. معاف کر دے مالک، تو بچ دے، تو ہٹا دے. بہت ہو گئی ہے مالک، تو ہٹا دے، ہم اس قابل ہی نہیں ہیں، ہم کمزور بندے ہیں. پاک پروردگار، بہت دنیا پریشان ہے، تو معاف کر دے، رحم کر دے یا اللہ. جو بیمار ہے اس کو شفا دے دے مالک، اس کو صحیح کر دے یا اللہ. عطا کر دے یا اللہ، صحیح کر دے. کتنے لوگ اتنی ڈپریشن ٹینشن پھیلی ہوئی ہے دنیا میں یا اللہ، تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کر دے یا اللہ. تو ایک دفعہ سمیٹ دے، ایک موقع تو اور دے دے پاک پروردگار. تو اس کو ہم سے ہٹا دے، تو اپنا در ہمارے لیے کھول دے. تو ہم سے راضی ہو جائے، تو ہم سے منہ نہ موڑ. تیرے منہ موڑنے کی نشانی ہے، کھلا نشانی ہے مالک. تیرا در بند ہے، کھول دے. معاف کرتے، ہمیں طریقہ بھی نہیں آتا کہ ہم کیسے تجھ سے معافی مانگیں. تو نے خود ہی الفاظ سکھائے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ، ہم تجھ سے ہر وہ دعا مانگتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگی تھی، اور ہر اس برائی سے پناہ مانگتے ہیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی تھی. یا اللہ معاف کر دے ربنا، معاف کر دے یا اللہ. استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی بالکل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ، ہماری جو بھی عبادتیں ہیں رمضان کی ٹوٹی پھوٹی، تو اس کو بڑا چڑھا کے قبول فرما لے. یا اللہ، ہمیں آخری عشرے سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ، آخری عشرے سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ آخری عشرے میں کمر باندھ لیتے تھے، خود بھی جاگتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. تو بہت ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم پورا فائدہ اٹھائیں. ہم دنیا کے چکروں میں آ رہے ہیں، یا اللہ ہمیں شب قدر اوقات نصیب ہوں. یا اللہ، شب قدر سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے دے. یا اللہ، میں تجھ سے دعا کرتی ہوں تو ہمیں معاف کر دے، اس بلا کو ہٹا لے. یا اللہ، جس کی بھی تو دعا سنتا ہے اس کی دعا سن لے. جس نیک عمل کو تیرے نزدیک اچھا عمل ہے ہمارا، اس کے ذریعے سے قبول کر لے مالک. اس کو ہٹا دے ہمارے پر، ہمیں معاف کر دے مالک. ربنا تقبل انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم